غرض سے پروگرام دیکھنے سے پہلے اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی مدنی چینل، سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے آپ کا مدنی چینل اور اس کا ایپیسوڈ نمبر ہے 152 اس کا ایپیسوڈ نمبر ہے، اور اس ایپیسوڈ نمبر میں اور اس ایپیسوڈ میں آج کے لائف کے اندر ناظرین ہم آپ کو بتا چکے کہ آج انشاءاللہ عز و جل ہمارے ساتھ قبلہ رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری بھی کچھ ہی دیر میں ہمارے ساتھ ہوں گے۔ آج پرانے سلسلوں کی طرح خالی سیٹ دکھا دیں۔ سیٹ پہ ہم آپ سے یہ تو نہیں پوچھیں گے کہ کون ہوگا، مگر چونکہ ہم بتا چکے ہیں، نہ تو ہم نے ہنٹس دینے ہیں آج اکبر حسین بھائی نے کہ مہمان کون ہوں گے، نہ ہی ہم نے آپ سے جوابات لینے ہیں، مگر آپ سے ہمیں ایک چیز ریکوائرڈ ہے، اور وہ یہ چاہیے ناظرین کہ آپ نے عبدالحبیب بھائی سے کیا پوچھنا ہے، آپ کیا چاہتے ہیں، کچھ ایسی چیز کہ جو اب تک آپ نے ان سے نہ سنی ہو، نہ آپ پوچھ سکے ہوں، اور آپ پوچھنا چاہتے ہوں تو بالکل پوچھیے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو کامن ہوتی ہیں، کہ آپ کے بیٹے کتنے ہیں، آپ کرتے کیا ہیں، آپ کا روٹین کیا ہے، اور عبدالحبیب بھائی سے تو بہت ایک کامن سوال یہ بھی ہوتا ہے اکبر حسین بھائی جی کہ آپ اپنے جدول کو کیسے مینیج کرتے ہیں، اتنے سارے بیانات، اتنی ساری چیزیں، تو یہ سب وہ سوالات ہیں کہ جو ایک سے زائد مرتبہ کئی سلسلوں کے اندر ہو چکے ہیں، لیکن مگر آپ اس مدنی چینل میں رضا بھائی اگر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آج ہم یہ سوال نہ کریں، کچھ نیا کریں، اچھا ناظرین ہم سے چاہیں تو اس سے ہٹ کر بھی کچھ کر سکتے ہیں، یہ تو وہ بہت ساری چیزیں ہیں جو کامن ہیں، مگر ناظرین آپ اس سے ہٹ کر یا اس کے ساتھ بھی کچھ نیا پوچھنا چاہتے ہیں جو اب تک آپ نہ پوچھ سکے ہوں تو ضرور معلوم کیجئے۔ ہمارے نمبرز آن اسکرین آپ کے سامنے ہیں، ایس ایم ایس کر کے پوچھنا چاہیں تو اکبر حسین بھائی آپ کے ایس ایم ایس پڑھیں گے انشاءاللہ، اور فون کالز کریں گے تو آپ کی فون کال چلانے کی بھی کوشش کی جائے گی، اور آپ اگر ہمیں واٹس ایپ کے ذریعے دیکھنا سوال معلوم کرنا چاہتے ہیں تو واٹس ایپ کے ذریعے بھی بھیج سکتے ہیں۔ جی ہاں، فیس بک والے ناظرین ضرور اپنی کمنٹ کے ذریعے ہم سے رابطے میں رہیں، ہمارے ساتھ جوائن رہیں انشاءاللہ۔ آپ کے فیس بک کے جو کمنٹس ہوں گے وہ میرے لیپ ٹاپ اسکرین پر سامنے ہوں گے اور ہم اس میں سوالات کر سکتے ہیں۔ تو آج دکھانے کے لیے میں یہ نہیں کہوں گا کہ بہت کچھ ہے، کیونکہ آج آپ کے سوالات بہت زیادہ ہیں، اور انشاءاللہ عبدالحبیب بھائی کے جوابات بھی ہوں گے۔ اچھا میں یہ اس میں عرض کرتا چلوں کہ اگرچہ آپ کے جو فرمائشیں ہیں وہ ہم تیار کر کے لے کر آتے ہیں، ظاہری بات ہے کہ لاسٹ سلسلے میں ہم نے پہلے سے ہی جو ہے وہ معذرت کر لی تھی، کیونکہ آپ خود چاہیں گے کہ عبدالحبیب بھائی، یوں سمجھیں کہ عبدالحبیب بھائی آئیں گے تو میں ان سے عرض کروں گا، مبالغتاً عرض کروں کہ تو جب سے ہم نے اپنے تقریباً 1.5 سال کے قریب ہونے جا رہا ہے سلسلہ چل رہا ہے، تو مہمان جب سے ہم نے سلسلے کا فارمیٹ بنایا تو شاید کوئی سلسلہ ایسا ہوگا کہ جس میں یہ میسیج نہ آیا ہو کہ عبدالحبیب بھائی کو آپ اپنے سلسلے میں بلائیں، تو یوں سمجھے کہ یہ 1.5 سال بعد آپ کی سن لی گئی ہے، اور الحمدللہ عبدالحبیب بھائی نے ہمیں وقت عطا فرما دیا ہے۔ تو ہم جو ہے وہ عبدالحبیب بھائی سے جو سوالات کرنے ہیں الحمدللہ عز و جل وہ ہمارے پاس یہاں تیار ہیں، اور ہم نے یوں سمجھے کہ بہت آپ نے دیکھا ہوگا جب ہم مہمان کو اپنے ساتھ بلاتے ہیں تو ہم کچھ نہ کچھ ان سے یعنی ہم کوئز وغیرہ کرتے ہیں، لیکن آج ہم نے بالکل اس کا فارمیٹ جو ہے وہ چینج کر لیا ہے۔ وہ کوئز جو ہم کرتے ہیں وہ تو ہے ہی، اس کے ساتھ اور بہت کچھ ہے انشاءاللہ عز و جل۔ جب عبدالحبیب بھائی آ جائیں گے تو ہم انشاءاللہ عز و جل وہ شروع کریں گے، اور ان سے کالز وغیرہ کا بھی سلسلہ الحمدللہ عز و جل سلسلے کے اندر جو ہے وہ ہوگا۔ اور اس وقت ہم ایک کام کرتے ہیں کہ چونکہ ہم نے کچھ چیزیں اپنے اس سلسلے میں ویسے بھی جو ہے وہ لے کر چلنی ہیں، جو ہم چیزیں تیار کر کے لے کر آتے ہیں، تو ایک مدنی گلدستہ ہے
عبدالحبیب بھائی کا ہی ہے وہ یہ تھا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا استعمال شدہ پیالہ، یہ کچھ ہفتوں پہلے سلسلے میں آیا تھا کہ وہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں، تو وہ الحمدللہ کے اندر آئی تھنک جی وہ ہمارے پاس ریڈی ہے، تو وہ ہم یوں سمجھے کہ جب ہم وہ مدنی گلدستہ دیکھیں گے تو شاید اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل عبدالحبیب بھائی ہمارے ساتھ سیٹ پر ہوں گے. آئیے وہ مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والے دنیا بھر میں موجود ہیں، اور تبرکات ایک ایسی نسبت والی چیز ہے کہ جب بھی عاشقان رسول اس کو دیکھتے ہیں سر ادب سے جھک جاتے ہیں. آج ہماری خوش بختیوں کی معراج ہے کہ ہمارے سامنے وہ عظیم برتن، وہ عظیم پیالہ جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے استعمال میں رہا، اور یہ بڑی تسلسل کے ساتھ آل رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے ذریعے ہمارے بزرگوں تک پہنچا. آج اس پیالے کی زیارت کا شرف بھی مل رہا ہے، آج اس پیالے سے پینے کا موقع بھی مل رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پیالے سے پینا ہمیں نصیب فرمایا. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جام کوثر نبی پاک کے ہاتھوں عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین بھی دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں اس مبارک پیالے کا دیدار کر لیں. ہمارے بزرگ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ پیالہ ہمارے وطن پاکستان آ جائے، اور لاکھوں اسلامی بھائی جو وہاں ہیں وہ اس کی زیارت سے مشرف ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو تبرکات سے، اور تبرکات سے محبت ہوتی اس لیے ہے کہ یہ دراصل نبی پاک سے اظہار کا ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچا عشق رسول عطا فرمائے اور پیارے آقا کے چاہنے والوں کی خیر فرمائے. صلو علی الحبیب. جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے یہ پیالہ دیکھا. الحمدللہ عز و جل اس وقت عبدالحبیب بھائی ہمارے ساتھ منچ پر تشریف لا چکے ہیں. سب سے پہلے میں عبدالحبیب بھائی کا شکریہ ادا کروں گا الحمدللہ عز و جل کہ میں ابھی کچھ دیر پہلے ناظرین سے عرض کر ہی رہا تھا کہ جب سے ہم نے یہ سلسلہ لیا ہے اور مہمانوں کا سلسلہ ہمارے اس سلسلے میں رہا ہے، تو میں نے کہا اگر میں مبالغتاً بات کروں تو شاید ہی کوئی سلسلہ ایسا ہوگا کہ جس میں ہمیں یہ میسیج نہ آیا ہو کہ عبدالحبیب بھائی کو آپ اپنے سلسلے میں جو ہے وہ بلائیں. تو میں نے کہا 1.5 سال بعد یہ سن لی گئی ہے، تو پہلے تو ایک تو شکریہ آنے کا، پھر اس کے بعد جب شرکت ہوگی تو انشاءاللہ وہ ہم بعد میں بھی شکریہ ادا کریں گے. تو لیکن آج کا سلسلہ کچھ ڈیفرنٹ ہے. ہاں، کیونکہ ہم نے یہ جو ڈیلے کیا ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ہم نے ناظرین سے یہ کہا تھا کہ ہم جب عبدالحبیب بھائی کو اپنے سلسلے میں بلائیں گے تو بہت کچھ جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ نیا کریں گے. تو اچھا میں یہ کلیئر کر دوں کہ 1.5 سال سے انہوں نے ایسا نہیں کہ مجھے کہا ہے اور میں ڈیلے کر رہا ہوں، یہ میری وجہ سے ڈیلے نہیں ہے، یہ انہوں نے ہی تاخیر کی ہے. جی بالکل. اچھا یہ عرض کروں گا کہ ابتداً ہی ہم معذرت پہلے سے جو ہے وہ اپنا کریں گے، کیونکہ اس میں بہت کچھ ہم آپ سے چیزیں پوچھیں گے. پہلیاں ہیں، ڈیجیٹل پہلیاں ہیں، مدنی کسوٹی ہے لیکن ڈیفرنٹ ٹائپ کی مدنی کسوٹی ہے. اشعار ہیں لیکن اشعار ڈیفرنٹ ٹائپ کے جو ہے وہ ہیں. تو ہم اچھا، اور اس میں بھی ہم نے نا اس کا راؤنڈ 1 اور راؤنڈ 2 کیا ہے. یعنی ابتدا میں ہم آپ کے لیے تھوڑا سا آسان لے کر چلیں گے، جیسے آپ خود ہی کہتے ہیں کہ اب کوارٹر فائنل اور سیمی فائنل جو ہے وہ چل رہے ہیں، تو اس کے اندر مجھے تو یہ بتایا گیا تھا یہ آپ کا مدنی چینل سلسلہ ہے اور ناظرین شاید بات کریں گے، تو آپ نے تو مقابلہ شروع کر دیا. نہیں، ناظرین بھی میسج کریں گے، آپ کے میسیجز بھی شامل ہوں گے، کالز بھی ہوں گی، لیکن آپ کے ساتھ جو ہے وہ یہ مدنی کسوٹیاں اور دیگر چیزیں بھی وہ تھوڑا ہلکا پھلکا جو ہے وہ چلتا رہے گا. چلے جناب. تو اچھا، سب سے پہلے تو میں ناظرین کے کچھ سوالات ہیں وہ شروع کرتا ہوں انشاءاللہ عز و جل، پھر کال بھی جو ہے وہ شامل کرتے ہیں. سب سے پہلا تو ایک میسیج یہ ہے کہ آپ مختلف جگہوں پہ الحمدللہ عز و جل زیارتوں وغیرہ کے لیے آپ زیارت مقامات مقدسہ آپ نے ریکارڈ کروائے مختلف جگہوں پہ جا کر. تو ایک میسیج تھا کہ پاکستان میں بھی بہت ساری ایسی جگہیں ہیں کہ جو زیارت مقامات مقدسہ کے طور پر ہیں، تو ان کو بھی اگر آپ ریکارڈ کروائیں. بالخصوص جنہوں نے میسیج کیا ہے کہ اچ شریف کے اندر بھی جو ہے وہ یہ مزارات کا اور دیگر جگہوں کا یہ سلسلہ ہے، تو اگر آپ اس پنجاب کا جب آپ کا جدول ہو تو اس کی بھی ریکارڈنگ کا جدول ہو. ہاں جزاک اللہ، آپ کا بلانے کا بہت شکریہ. اصل میں یہ جو اسلامی بھائی نے سوال کیا ہے، بیسیکلی میں نے زیارتوں کا یہ جو سلسلہ شروع کیا تھا یہ پاکستان سے ہی کیا تھا. اچھا. فیضان اولیاء ہمارا ایک سلسلہ تھا، بلکہ میں شاید کہوں کہ یہ مدنی چینل جب سٹارٹ ہوا، جب کہ اولین سلسلوں میں 3 سلسلے ڈیسائیڈ ہوئے تھے، 3-4 ہوئے تھے، اس میں ایک فیضان اولیاء تھا، فیضان صحابہ، فیضان انبیاء اور اس طرح 1-2 اور تھے. تو اس زمانے سے الحمدللہ سلسلہ کیا اور ماشاءاللہ آپ بھی ہمارے ساتھ ہوتے تھے. پھر ایک زمانے میں آئیڈیا آیا کہ کیوں نہ اس کو آؤٹ ڈور کیا جائے. اچھا، یہ بالکل نئی چیز تھی کہ اسٹوڈیو سے نکل کر ہم کہیں باہر جا کر سلسلہ کریں.
تو اللہ نے بڑا کرم کیا, ہم نے پھر آؤٹ ڈور سلسلے شروع کیے. میں کئی مزارات پر گیا, اگر سرچ کریں گے یوٹیوب پر ناظرین تو فیضان اولیاء, تو عبدالحبیب بھائی بھی پرانے والے ملیں گے آپ کو اس میں. تو اس میں ہم نے پاکستان کے آلموسٹ جتنے ٹاپ لیول کے مزارات تھے وہ ہم نے کیے. نو ڈاؤٹ کچھ رہ گئے ہوں گے, علاقائی مزارات تو کافی رہ گئے. اچھا پھر چونکہ میری تنظیمی مصروفیات بڑھ گئیں. اچھا اس میں ہوتا کیا تھا اکبر بھائی کہ سلسلہ 40 منٹ کا اور ریکارڈنگ ٹائم 7-8 گھنٹے اور جانے آنے میں بعضوں کا 2 دن بھی لگ جاتے تھے. تو پھر یہ مشورہ ہوا کہ یار میں سارے مزارات یہ نہیں کر سکوں گا. تو پھر ہمارے رکن شورا اظہر بھائی نے پھر فیضان اولیاء ٹیک اوور کر لیا. انہوں نے بھی ماشاءاللہ کئی مزارات کی, کیونکہ وہ رہتے پنجاب میں تھے تو وہاں کور کرنا آسان تھا. پھر چونکہ میرا انٹرنیشنل سفر تھا تو یہ آئیڈیا آیا کہ کیوں نہ انٹرنیشنل زیارتیں ریکارڈ کی جائے. جب وہ ہم نے پہلی بار حرمین طیبین کا کیا تو جتنا پاپولر ہوا آپ کو پتا ہے, میرا خیال ہے جتنی بار وہ ریپیٹ ہوا ہے 7-8 سال تو ہو گئے اس سلسلے کو. اور پھر ماشاءاللہ مزہ, کیونکہ حرمین کی بات کس کو اچھی نہیں لگتی. تو پھر اس کے بعد میرا چونکہ سفر رہا تو ترکی کیا, وہ کیا نام ہے اس سے پہلے جارڈن کیا, پھر بغداد. پھر امیر علیہ سنت نے بڑا پیارا فرمایا کہ آپ سب جگہ کرتے ہیں, بغداد نہیں کیا. تو پھر ہم بغداد شریف گئے تو وہاں باقاعدہ ماشاءاللہ ہم نے بہت اچھا کیا, وہاں ہم ٹیم لے کر گئے مدنی چینل کی. اور اب جو ہم سلسلہ کر کے آئے اکبر بھائی, مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ ون آف دا بیوٹیفل زیارات مقامات مقدسہ ہوگا جو ہم نے اس بار ایجپٹ کا کیا ہے. یہی آپ سے جو ہے وہ اپنا پوچھنا تھا, کیونکہ گزشتہ دنوں جب آپ وہاں تھے تو غالباً فیس بک وغیرہ پہ آپ نے کچھ اپڈیٹ دی تھی, تو رضا بھائی نے اپنے ہمارے سلسلے میں یہی جملے تھے. آخر وہاں ایسا کیا مطلب آپ نے ریکارڈ کیا ہے, اگرچہ اس کا پرومو وغیرہ تو ہم نہیں ابھی دکھا سکتے, لیکن کچھ نہ کچھ آپ اس کے بارے میں بتائیں. اصل میں بیسیکلی وہاں انبیاء کے مزارات بھی ہیں, وہاں صحابہ کے مزارات بھی ہیں, اولیاء کے بھی ہیں. اور ایجپٹ جو ہے نا, مصر کو اگر رازوں کی سرزمین کہا جائے تو غلط نہ ہوگا, کیونکہ ایک تو آپ دیکھیں کہ قرآن میں اس کا ذکر ہے, پھر انبیاء کا کتنا گزر. حضرت یوسف علیہ السلام کی پوری زندگی وہیں گزری, پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام, دریائے نیل, فرعون کا غرق ہونا, احرام مصر, یہ وہ راز ہے جو آج تک دنیا اس میں پریشان ہے. بڑی سائنس نے ترقی کر لی ہے, وہ جا کر مبہوت ہو جاتے ہیں کہ یہ بنا کیسے. اچھا سیدی اعلیٰ حضرت کی تحقیق یہ ہے کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام سے بھی 7000 سال پہلے بنا ہے, یعنی دنیا میں انسان کی آمد سے بھی 7000 سال پہلے. اچھا پھر وہ جنات نے بنایا ہے, حضرت اعلیٰ حضرت کی تحقیق کی ہے. تو سچی بات بتاؤں پرسنلی مجھے بھی بڑا, جس کو کہتے ہیں نا, ایک شوق تھا کہ مصر کبھی جانا ہے. اور مصر جا کر کبھی نہیں سوچا تھا کہ مصر جائیں گے اور اس طرح ریکارڈنگ بھی کریں گے. ہم نے احرام مصر کو بھی ریکارڈ کیا, ایون کہ احرام مصر کے اندر بھی گئے ہمارے کچھ اسلام پہ ریکارڈ کرنے. تو بہت یونیک چیزیں ریکارڈ کی. اچھا پھر دوسرا یہ کہ یوں خوبصورت ہوگا یہ سلسلہ کہ ہم نے, چونکہ ہم باقاعدہ مدنی چینل کی ٹیم لے کر گئے تھے, تو پراپر کیمرہ, پراپر انداز سے شوٹنگ, اس کا بات ہی اور ہوتی ہے. تو ہم نے 2-in-1 کیا ہے. انگلش چینل کے ناظرین بھی انشاءاللہ خوش ہوں گے کہ ہم نے انگلش مبلغ بھی بلا لیے تھے, شہباز مدنی بھائی آ گئے تھے. تو انشاءاللہ یہ ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ماہ رمضان کے بعد اس کو آن ایئر. یہ میں عرض کروں زیارت مقامات مقدسہ کا ایسا ہے معاملہ, یعنی یہ جو ابھی آپ کو یاد ہوگا رات کو جو سلسلہ آپ کا چل رہا ہے نا دلوں کی راحت, اس میں وہ جو پتھر کا تذکرہ تھا, اصل میں ہم نے کچھ ہی سلسلوں پہلے جو ہے نا یہ ناظرین کی یوں سمجھے کہ شاید بعض اوقات میں کہتا ہوں کہ رضا بھائی کو کہ ہمیں نا عبدالحبیب بھائی کا بعض اوقات بگ لگانا پڑے گا اپنے سلسلے میں. اچھا وہ ہے کیا کہ جیسے اب انہوں نے فرمائش کی زیارت مقامات مقدسہ, الحمدللہ عز و جل وہ آپ کی ریکارڈ شدہ ہے. اسی طریقے سے ہجرت رسول اللہ کی, وہ بھی الحمدللہ عز و جل آپ نے ریکارڈ کروائی. ذہنی آزمائش, یہ مدری کسوٹی ہو یا الحمدللہ عز و جل, تو یوں سمجھے کہ آلموسٹ تقریباً آپ اگرچہ آئے ہمارے سلسلے میں اب ہیں, لیکن جو ہے وہ ویڈیو کی صورت میں آپ ہمارے سلسلے میں الحمدللہ موجود رہتے ہیں. تو زیارت مقامات مقدسہ کا اب تک جو لوگ بار بار دیکھ چکے میسیج آتے ہیں, اس کو بار بار دوبارہ شروع کریں. تو الحمدللہ. اچھا میں مدنی چینل کے ناظرین کو ایک خوشخبری جو ہے وہ ابھی ہی جو ہے وہ دے دیتا ہوں کہ آپ کا گزشتہ کچھ تقریباً 2 ہفتے پہلے ایک ہمیں میسیج آ رہا تھا کہ ذہنی آزمائش کے جو سیمی فائنل ہیں وہ فائنل آپ ہمیں دکھائیں. تو آپ کو یاد ہوگا کہ یہ لاسٹ سنڈے نہیں, اس سے پچھلے والے سنڈے کو ہم نے پہلا سیمی فائنل ریپیٹ کیا تھا, اور پھر ہمیں میسیج آ رہے تھے کہ سیمی فائنل اور فائنل بھی ریپیٹ کریں. تو آپ کو یہ عرض کروں کہ انشاءاللہ عز و جل یہ آنے والی پیر, یعنی کل اتوار ہے, آنے والی پیر کو انشاءاللہ عز و جل 2:30 بجے سے پیر, منگل, بدھ, جمعرات, یہ 4 دن انشاءاللہ عز و جل ذہنی آزمائی جو سیزن 11 ہے اس کے آپ کو آلموسٹ پورے سلسلے جو ہے وہ آپ کو 2:30 بجے سے لے کر جو ہے وہ دکھائے جائیں گے. تو اس میں انشاءاللہ عز و جل کوارٹر فائنل, شروع کے سلسلے, سیمی فائنل اور سب فائنل تک آپ کو جو ہے وہ دکھائیں گے. سوالات ساری گفتگو میں کروں گا تو آپ بھی کچھ گفتگو کریں. بالکل. ایک تو بہت سارے ناظرین جنرلی آپ کو سلام کہہ رہے ہیں فیس بک پر, السلام. اور اس میں یہ ایک سوال یہ آیا کہ آپ کا نام کس نے رکھا؟ ہاں میرا نام بیسیکلی تو جو مجھے بتایا جاتا ہے میری دادی نے رکھا تھا. بیسیکلی ہمارے یہاں میمنوں میں نا 2 طریقے ہوتے ہیں نام کے. ایک نام ہوتا ہے اذان کا نام اور ایک نام ہوتا ہے پکارنے کا نام کہہ لیں.
تو اذان کا نام میرا حبیب تھا کیونکہ میرے دادا کا نام بھی حبیب تھا. تو میرے دادا جب میں بہت چھوٹا تھا, مجھے یاد نہیں پڑتا میں نے ان کو دیکھا ہے کہ نہیں, ان کا انتقال ہو گیا تھا, تو مجھے میرے دادا کے نام پر ہی حبیب نام رکھا گیا. اچھا. اور پکارنے کے لیے جو ہے وہ فیصل رکھا گیا. اچھا یہ میں آن ایئر نہیں بتاؤں گا, لیکن چلے یہ ایک چھوٹا سا چٹکلا ہے یا لوگوں پر ایک سوال چھوڑ دیتا ہوں کہ آپ دیکھیں گے کہ 74 کی جو پیدائش ہوئی ہے نا, اس میں آپ کو بہت سارے فیصل ملیں گے. وہ بعد میں اب سوچے کیوں, ٹھیک ہے نا. تو بہرحال وہ تو ان دنوں کچھ ہوا تھا پاکستان میں ایسا کہ فیصل, قذافی, صدام, آپ کو یہ نام 74 کے ضرور ملیں گے. تو میرا نام فیصل تھا. اب چونکہ میں جب تھوڑا سا بڑا ہوا, فیصل ہی میرے سارے ڈاکیومنٹس میں نام, پھر اس کے بعد تھوڑا سا میں بڑا ہوا تو امیر اہل سنت کی ہمارے گھر پہ آنا جانا شروع ہوا. تو پھر امیر اہل سنت نے فرمایا کہ بتایا چلا کہ ان کا نام اب حبیب ہے اذان میں, تو کہا وہ نام زیادہ پیارا ہے, تو عبد الحبیب کر دیا امیر اہل سنت. تو بیسیکلی اب جو دنیا میں لوگ مجھے عبد الحبیب کے نام سے جانتے ہیں وہ امیر اہل سنت کا عطا کردہ نام. کیا بات ہے, ماشاء اللہ. سب اچھا, میں ایک سوال یہ کروں گا کیونکہ الحمدللہ آپ کے پاس تنظیمی ذمہ داریاں ہیں. پہلی دفعہ جب عبد الحبیب بھائی کے ساتھ حرمین کا طیبین کا سفر تھا, تو اس میں نے ایک چیز جو ہے وہ اپنا نوٹ کی تھی. وہ میرا ذہن تھا کافی عرصے سے کہ کبھی آپ سے جو ہے وہ پوچھوں گا, کیونکہ پہلی دفعہ جب ہم مکے گئے اور جب ہوٹل میں ابتدائی جو ہے وہ قیام تھا, تو آپ کا ایک میسیج آیا کہ 1.5 گھنٹے یا 2 گھنٹے کے بعد جو ہے نا نیچے اتر آنا ہے اور پھر ہم لوگ جو ہے وہ چلیں گے. تو چونکہ ہم نے اب تک اس طرح کا سفر جو ہے وہ کیا نہیں تھا, تو ہم نے یہی سوچا کہ یار 1.5 گھنٹے میں کون سی جو ہے وہ نیند ہوتی ہے, تو ابھی ہم سوئیں گے تو 4-5-6 گھنٹے کے بعد ہی جو ہے, جس طرح پاکستان میں عموماً لوگ جو ہے وہ سوتے ہیں, تو یوں سمجھے کہ ابھی ہم سونے کی تیاری ہی کر رہے تھے, تو ابھی چل ہی رہا تھا, تو اتنے میں آپ کا میسیج آیا کہ نیچے جو ہے وہ اتر آئیں. تو وہ میرے لیے مطلب بہت شاکنگ تھا کہ کیسے جو ہے وہ اپنا, ابھی تو ہم نے نیند جو ہے وہ کی نہیں. تو مجھے اصل میں سوال یہ کرنا تھا کہ آپ کی بھی ایک زندگی جو ایک نارمل روٹین بندوں کی ہوتی ہے, جس طریقے سے بندہ 7-8 گھنٹے جو ہے وہ نیند کرتا ہے, یہ جو آپ کی اب بھی الحمدللہ ہم نے دیکھا ہے کہ مختلف جگہوں پہ آپ کا جو جدول ہوتا ہے, تو یہ نگران شورا کو بھی جو ہے ہم نے دیکھا ہے, تو یہ 1.5-2 گھنٹے کی نیند میں یہ فریش ہونا ہے, یہ کیسے جو ہے وہ اپنا ممکن ہے؟ میں تو الحمدللہ 25 منٹ بھی سو جاتا ہوں. 1.5 گھنٹہ تو بہت ہے. بیسیکلی اب تو یہ دنیا میں دیکھیں, یہ تو میری پریکٹس تو بہت پرانی ہے, لیکن اب تو دنیا میں باقاعدہ پاور نیپ جو ہے ایک پوری اصطلاح بن گئی ہے. نیپ کہتے ہیں ایک چھوٹی سی نیند کو. پاور نیپ ہوتا ہے شارٹ نیند, لوگ بیٹھے بیٹھے بھی وہ پاور نیپ لے لیتے ہیں. دیکھیں انسان, یہ تھوڑے سا اپنی باڈی کے سرکمٹینسز کو سمجھیں. میں سمجھتا ہوں یہ 2 چیزیں, جس طرح موبائل فون 0 بیٹری پہ چلا گیا, آپ کے پاس 15 منٹ ہے, تو آپ یہ نہیں سوچتے 4 گھنٹے ہوں گے تو پورا موبائل چارج کروں گا. 15 منٹ کے لیے بھی چارج کرتے ہیں نا, اس سے کیا ہوتا ہے 15% چارج ہو جاتا ہے. وہ 15% آپ کو 2 گھنٹے 1 گھنٹہ نکال دیتا ہے. ہماری باڈی کی بھی یہی کیفیت ہے, 7 گھنٹے سوئیں گے تو 18 گھنٹے کے لیے آپ چارج ہو گئے, لیکن آپ آدھا گھنٹہ سوئیں گے تو آپ 2 گھنٹے کے لیے چارج ہو گئے. تو آپ مثال کے طور پہ آپ نے بیان کرنا ہے, آپ نے کوئی مشورہ کرنا ہے, اور مغرب کے بعد آپ کے پاس ٹائم ہے, آپ آدھا گھنٹہ سو جائیں, آپ اٹھنے کے بعد دیکھیں گے کہ آپ اگلے 2 گھنٹے بڑے انرجیٹک رہیں گے, بڑے فریش رہیں گے. نمبر 1. اب یہ ہوگا کیسے, یہ بات میں بتاتا ہوں. آپ کا سوال یہی ہے کہ بندے کو نیند ہی نہیں آتی آدھا گھنٹے کے لیے, اور اگر آ بھی جائے گی تو اٹھے گا اٹھنے کے بعد موڈ خراب جو ہے وہ نہیں. میں بتاتا ہوں. دوسری بات یہ کہ میں نے پرسنلی یہ فیل کیا ہے کہ جس طرح کمپیوٹر شٹ ڈاؤن ہوتا ہے نا جی, اور ری سٹارٹ ہوتا ہے, کمپیوٹر ریفریش ہو جاتا ہے, جس کو یہ پاور نیپ کی عادت ہو گئی نا, شارٹ نیند کی, وہ فیل کرے گا کہ میرا باقاعدہ کمپیوٹر شٹ ڈاؤن ہوا ہے اور میں پراپر ری سٹارٹ ہوا ہوں. آپ دیکھیں جب آپ پر غنودگی طاری ہوتی ہے نا اکبر بھائی, تو آپ کے ذہن پر ایک بوجھ آ جاتا ہے, نہ بات کرنے کو جی چاہتا ہے, نہ بات سمجھ آ رہی ہوتی ہے, نہ جی چاہتا ہے بات لمبی کرنے کو. لیکن جب آپ یہ آدھا پونا گھنٹہ سو کے اٹھیں گے نا, اٹھنا واقعی مشکل ہوگا. آپ اپنے عادت بنائیں گے تو اٹھ جائیں, کیونکہ آپ کا آگے کام ہے نا, جب کام ہے تو آپ اٹھ جائیں گے. اب آپ جب اٹھیں گے نا, تو اب آپ جب فریش وضو کریں گے, گرم سی چائے پی لیں, آپ فیل کریں گے کہ وہ جو سر پر ایک بوجھ تھا نا وہ کلیئر ہو گیا ہے, اور آپ اگلے 2-3 گھنٹے کے لیے تیار ہو گئے. اس کی عادت بنانی پڑے گی. لیکن چونکہ اگر آپ کی زندگی بڑی بیزی ہے, جیسے آپ نے شیڈول کی انٹرنیشنل بات کی, ہم سفر پر ہوتے ہیں, اب سفر کر کے پہنچے 4 بجے, رات 8 بجے بیان ہے, بیچ میں عصر بھی ہے, مغرب بھی ہے, تو اب تو پتہ سو نہیں سکتا. اور اگر میں کنٹینیو جاگوں گا تو 8 بجے جب بیان کرنے جاؤں گا نا, تو اب ہمت ہی ختم ہو گئی ہوگی. تو اب مغرب اور عشاء میں 40-50 منٹ مل جاتے ہیں, تو مغرب پڑھے انسان, کمرے میں اندھیرا کرے, لیٹ جائے, اور کسی کی ڈیوٹی لگاتے مجھے اٹھا دے, اب موبائل میں الارم بھی رکھ لے, تو اب کیا ہوگا کہ آپ انشاءاللہ جب اٹھیں گے نا, اس کے بعد اٹھنا تھوڑا بھاری پڑے گا, لیکن جب آپ وضو کریں گے, چائے پیئیں گے, تو میں نہیں کہتا 100% فریش ہو گئے ہوں گے. جو سونے سے پہلے کی کیفیت تھی اس سے آپ بہت زیادہ امپروو کر چکے ہوں گے, اور آپ کے اندر ایک نئی انرجی ہوگی. میں مبلغین کو مشورہ دیتا ہوں جو بیان کرتے ہیں نا, آپ کبھی تھوڑی دیر کی نیند کر کے, اٹھ کر وضو کر کے, چائے پی کر بیان کریں, اور پورے دن کام کر کے بیان کریں, اس میں آپ فرق دیکھیں گے, انشاءاللہ دعائیں دیں گے. کیا بات ہے, واہ ماشاء اللہ. اچھا یہ حضور بتائیے گا کہ
فیس بک پر بھی کئی لوگ ہمارے ساتھ ہیں، کہتے ہیں آپ کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ چینل کے اوپر کے لوگوں کو کیپچر کر لیتے ہیں، ایسا لگتا ہے ابھی کوئی اہم بات بتانے والے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہے، میں آپ سے سمپل باتیں کر رہا ہوں آپ سے۔ اچھا، یقیناً دیکھیں یہ آپ کا پیار ہے، آپ کا حسن نظر ہے۔ یہ ضرور ہے کہ انسان تھوڑی سی، یہ بھی ہمارے بزرگوں نے سے ہی سیکھا، امیر اہل سنت کو دنیا کیوں پسند کرتی ہے، چھوٹی عمر کے بچوں سے لے کر بزرگوں تک ان کی بات سمجھ آ جاتی ہے۔ مشکل باتیں نہ کریں، آسان باتیں کریں تو لوگ پسند کرنے لگ جاتے ہیں، تو ایزی رہیں، سمپل رہیں تو الحمدللہ اچھا ہو جاتا ہے۔ اچھا، میں ابھی ذہنی آزمائش کی اب بات کر رہے تھے کہ اناؤنسمنٹ چلے، کہہ رہے ہیں تھوڑی دیر بعد لگتا ہے اہم بات کرتے ہیں، اہم بات کر لیتے ہیں۔ وہ اہم بات یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ ابھی اس سلسلے کے رائٹ آفٹر بعد 4 بجے جیسے یہ سلسلہ ختم ہوگا، ہم اپنے آفیشیل فیس بک پیج اور یوٹیوب پیج پر جو عبدالحبیب اتاری کے نام سے ہے، ہم آج نیا تجربہ کر رہے ہیں، ذہنی آزمائش آن لائن۔ گھر پہ لوگ بیٹھے ہیں تو بہت سارے مشورے مجھے آ رہے تھے، تو آج پہلا سلسلہ ہم کر رہے ہیں۔ جو اگر ابھی تک میرے فیس بک پیج یا یوٹیوب پیج پر سبسکرائب نہیں ہے، وہاں چلے جائیں، اس کو سبسکرائب کر دیں۔ انشاءاللہ ہم 4 بجے اس کو لائیو کریں گے اور آپ اس پر سوال میں اسی پہ کروں گا اور آپ نے جواب بھی اسی پہ دینے، تو انشاءاللہ مل جل کے ذہنی آزمائش آڈینس کے ساتھ ہوگا۔ یہ پہلا تجربہ ہے، اس کو ریکارڈ بھی کریں گے، اگر ٹھیک ہو گیا تو ہو سکتا ہے بعد میں اس کو مدنی چینل پر بھی چلا دیں انشاءاللہ۔ اچھا، میں عرض کروں گا کہ الحمدللہ ہمارے سلسلے کا ایک فارمیٹ ہے، لوگوں کے میسیجز آتے ہیں اور ہم متعلقہ شعبوں تک رسائی کرتے ہیں اور الحمدللہ ان کا جو بھی فیڈ بیک ہوتا ہے تو وہ واپس لے کر آتے ہیں۔ میں آپ کو عرض کروں کہ یہ الحمدللہ یہ اسی سلسلے کی بدولت ہے کہ الحمدللہ آپ کا یوں سمجھے کہ اسٹوڈیو کلام یہ مدنی چینل کے ناظرین ہی کی جو ہے وہ میسیجز ہمیں آئی تھی، تو الحمدللہ ہم نے پھر آپ سے عرض کیا تو آپ نے وہ پہلا کلام غالباً میں نے شوق مدینہ، یہ آپ نے بالکل یہ اسی سلسلے کی برکت ہے۔ مجھے بالکل کوئی کانسیپٹ نہیں تھا کہ میں اور آڈیو ریکارڈنگ، تو مجھے ہمارے عامر بھائی ہیں نا، آپ نے ان کو بار بار کہا تو میں نے کہا اس کی میں کیسے ریکارڈنگ کر رہا ہوں، کہہ رہے نہیں وہ بار بار لوگ میسج کر رہے ہیں۔ اچھا، میں مزے کی بات بتاؤں، یہ بھی اسلامی بھائیوں کا پیار ہے کہ مجھے تو نہیں پتا تھا، میں نے ریکارڈ کروا دیا، کبھی زندگی میں نہیں کروایا تھا اس طرح۔ تو ریکارڈ کروانے کے بعد ابھی تک جو ہمارا نعت پروڈکشن پیج ہے اس پہ سب سے جو ٹاپ نعت ہے وہ یہی ہے میں نے شوق مدینہ جا۔ اس کے میں کبھی کبھی دیکھتا ہوں ویوز اور سب، حالانکہ ماشاءاللہ مدنی چینل پر بہت بڑے نعت خواہ ہیں، مجھے تو سچی بات ہے وہ پراپر پڑھنا بھی نہیں آتا، یہ آپ ہی کا پیار ہے۔ پھر اس کے بعد پیسے آئے کہ نہیں اب وہ آپ نے پنجابی کروا دی ہے تو کوئی اردو بھی کروائیں، پھر ان دنوں اتفاقاً غوث پاک کا مہینہ آ گیا تو میں نے منقبت کروا دی، تو اللہ کی رحمت سے شاید اس کی 3rd 4th نعت منقبت بن گئی ہے اب تک۔ میں اسی لیے مدنی چینل کے ناظرین کو عرض کروں کہ الحمدللہ یہ آپ ہی کا فیڈ بیک ہے۔ اچھا، آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کا ایک میسج آیا تھا کہ جو سلسلوں سے پہلے نیتیں ہیں وہ عبدالحبیب بھائی کی یا نگران شورا کی آواز میں ہونی چاہیے، تو الحمدللہ ہم نے آپ سے یہ آج راز پتہ چلا، میں حیران ہو گیا۔ میں اتفاقاً قرآن پاک کی ریکارڈنگ کرانے گیا تو مجھے پیپر دے دیا، بولے آپ ریکارڈ کرائیں۔ میرے سارے میں کیوں کراؤں بھائی؟ اچھا، پہلے تو یہ ہوتا تھا الگ الگ مبلغین کی، کہہ رہے نہیں آپ کے لیے حکم آیا، میں نے کہا چلے کر دیں، مجھے پتہ نہیں تھا کہاں سے آیا ہے، کیوں آیا۔ اچھا، میں بھی جب سلسلہ آن کروں تو میری آواز میں یہ آج پتہ چلا ہے کہ آپ کو بھی مجھے بالکل نہیں پتا تھا، مجھے انہوں نے دے دیا پیپر کہ یہ آپ نے اب ظاہر چینل کی طرف سے کام آئے گا تو ہمارا کام لبیک کہنا ہے۔ اچھا، میں نے کیا سوچا تھا کہ آپ نے مختصر ساری کروا لی ہیں لیکن کچھ چلائیں گے، لیکن جب میں سلسلہ کھولوں میری آواز تو میں نے کہا پتہ نہیں یہ کیوں ہو رہا ہے، کیا خاص نظر ہے، تو اچھا یہ بات ہے یار، یہ نہیں انٹرسٹنگ بات ہے۔ اچھا، اب یہ تو اب سمجھیں گے ہلکی بلکی چیزیں تو جو ہے وہ چل رہی ہیں، کتنی بھاری کریں گے، ویسے ڈرائیں تو نہ۔ اب ہم یہ بتائیں، آپ میسج آ رہے ہیں کہ اس طرح کے حالات میں اب اسٹوڈیو ابھی کیسے آ گئے اور گھر میں کام کرنا کیسا لگ رہا ہے؟ میں تو بہت انجوائے کر رہا ہوں، بالکل لائف کا ایک دوسرا جو ہے نا روپ دیکھنے کو ملا ہے۔ اول تو بہت ٹائم بعد پاکستان میں اتنا ٹائم گزر رہا ہے اور گھر میں تو کبھی نہیں گزرا، مجھے یاد نہیں پڑتا، لیکن الحمدللہ دیکھیے اصل چیز یہ کہ انسان کو جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت فلیکسیبل اینڈ ایڈجسٹیبل بنایا ہے۔ ماشاءاللہ، مطلب آپ تمام دنیا کے جانوروں کی بھی اگر تحقیق کریں نا تو کچھ جانور سردی کے ہیں، کچھ جانور گرمی کے ہیں، کچھ پرندے سرد علاقوں کے، کچھ گرم علاقوں کے۔ اللہ نے انسانی باڈی کو یہ کمال دیا ہے کہ وہ +50 ڈگری سے لے کر -50 ڈگری میں بھی زندگی گزار سکتا ہے۔ موسٹ فلیکسیبل اگر ہم کہیں نا کہ ایک ایسا آرگن ہمیں اللہ تعالیٰ نے بنایا، ایسا انسان بنایا، تو اب گھر کے اندر بھی انسان ایڈجسٹ ہو سکتا ہے، ہونا چاہے تو۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کا مزہ ہی اتنا ہے کہ کاروبار بند ہے تو مدنی کاروبار چل رہا ہے۔ میں تو یقین کریں مجھے ایسا لگتا ہے میں عام دنوں سے زیادہ بیزی ہوں۔ ایسا ہی ہے، میں رات جو ہے میں آپ کو بتاؤں صرف ماشاءاللہ میں نے گھر پہ چیزیں منگوا لی ہیں، تو ہماری قرآن ریکارڈنگ چل رہی ہے، مدنی چل کے 2 سلسلوں میں لائیو آ رہا ہوں، پھر ماشاءاللہ کیونکہ دنیا میں بھی ذمہ داران گھر پہ بیٹھے ہیں، تو کل رات الحمدللہ 8 بجے میں نے انڈیا میں ہندوستان اور نیپال کے ذمہ داران نے بیان کیا، اور 9 سے 11 جب یہ کیا اپنا
کون سا سلسلہ دلوں کی راحت. تھوڑی دیر بعد فریش ہونے کے بعد 1 بجے میرا بیان تھا انگلینڈ میں, وہاں پر ہمارے بریڈ فورڈز ریجن کے ذمہ داران فارغ تھے. 2 بجے فارغ ہوا تو ہمارا لائیو سلسلہ آ گیا. تو میں تو گھر میں رہ کر بھی سمجھ لے کہ دوسرے کمرے میں زیادہ زندگی گزر رہی ہے. کیا بات ہے, بہت انجوائے کر رہے ہیں. اچھا یہ ہم نے کچھ چیزیں جو ہے وہ اپنا بنائی ہیں, اس میں ہم ابتدا تو یوں کرتے ہیں کہ مدنی کسوٹی, لیکن یہ مدنی کسوٹی ایک تو جو آپ نے ذہنی آزمائش میں آپ کرتے رہے یوسف بابو آپ کے ساتھ, اس کا ایک فارمیٹ ہے, مطلب شروع کے 4-5 سوال ایک ہی طرح کے, تو ہم نے سوچا تھا کہ کچھ ڈیفرنٹ جو ہے وہ اپنا کریں گے. آگے اور بھی بہت کچھ ڈیفرنٹ ہے. تو سب سے پہلے ہم آپ سے, حالانکہ یہ ابھی میں نے کہا نا کہ یہ راؤنڈ 1 ہے, اتنی مشکل جو ہے وہ نہیں ہے, تو ہم آپ کو کچھ اسکرین پر سوالات دکھائیں گے. یہ 4 ہی سوالات ہیں اور آپ نے 4 سوالات پر جو ہے وہ پہنچنا ہے. اس میں آپ نے مدد نہیں لینی, مدد کا آپشن آپ کے پاس آگے 1-2 سیگمنٹ ہے اس میں جو ہے ہوگا. تو پہلا جو ہے وہ اشارہ آپ اسکرین پر دکھائیں. یعنی اب میں نے کوئی نمبر بولنا ہے جی, یعنی اچھا پہلا جو نہیں اس طرح نہ کریں, وہ پہلا جو پہلے 2 سے 1 2 3 اچھا پہلا جو وہ آپشن ہے, پہلا سوال جو ہے وہ اشارہ جو ہے وہ دکھائیے گا. چلیں وہ ایک کتاب ہے, ٹھیک ہے, جواب دے دیں. نہیں کتابیں تو بہت ساری ہیں. اچھا ہم دوسرا اشارہ بھی دیں. اس کتاب کے نام سے شیطان کا تعلق ہے, نام سے شیطان کا تعلق ہے. شیطان کی حکایات ہو سکتی ہیں. اور کون سی کتاب ہے جس میں شیطان تلبیس, یہ بھی شاید ایک کتاب ہے. اس کتاب کا جو نام ہے اس سے شیطان کا تعلق ہے. جہنم کی تباہ کاریاں بھی ہو سکتا ہے, شیطان تو جہنم میں جائے گا. تو تعلق سے مراد کیا, نام ہے یا تعلق ہے؟ ہاں یہ تو تیسرا بھی اشارہ دیں. بچت ہو گئی نا. کبیرہ گناہ کے موضوع پر ہے. جہنم میں جانے والے اعمال بھی ہو سکتی ہے, یہ تو جہنم کے خطرات بھی ہو سکتی ہے. مطلب جو کبیرہ گناہ ہے جی, ان میں سے تو کسی کبیرہ گناہ ہے نا, جو تکبر بھی ہو سکتا ہے. تکبر کتاب بھی ہو سکتی ہے. حسد بھی کیا تھا اس نے, تکبر بھی کیا تھا. چوتھا اشارہ لیں گے. چوتھا اشارہ بھی لیں گے, بالکل. جو ملتا جائے لینا چاہیے. ہمارے ایک دوست کہتے ہیں فری میں جو ملے لے لینا چاہیے, کیونکہ آپ کے نمبر تو ہم نے کاٹنے نہیں ہے. ابلیس نے سب سے پہلے یہ گناہ کیا. میرا خیال ہے تکبر, حسد اور تکبر دونوں کے بارے میں علماء کہتے ہیں, لیکن بیسیکلی انا خیر من تکبر. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, وہ آپ جواب دے دیں. جی, یہ آپ کی مرادی کتاب کا نام تکبر ہے جو مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے. دکھائیے گا. جی یہ میں عرض کروں, اصل میں حسد بھی ہے اور تکبر بھی ہے, اور یہ سارے اشارے جو ہے نا وہ حسد پر بھی پورے اترتے ہیں اور تکبر پر بھی پورے اترتے ہیں. کیونکہ بعض علماء نے وہ جو پہلا گناہ ہے نا, بعضوں نے اس کو تکبر کو کہا ہے اور بعضوں نے جو ہے وہ اپنا حسد والا کہا ہے. اب ہاں ماشاءاللہ جو ہے عبدالحبیب بھائی 4 اشاروں میں جو ہے وہ پہنچ گئے. اچھا اب ہم تو صحیح نا, آپ کا جواب درست ہے. ہمارے اندر اتنی انرجی جو ہے وہ نہیں ہے. اب ہم نے جو تصویروں کے ذریعے سے عبدالحبیب بھائی سے اشعار پوچھنے ہیں, تو پہلی جو پکچر ہے وہ آپ شو کیجئے گا. ہے وہ آپ نے وہ شعر پڑھنا ہے, اور میں ہمارے آڈیو والے اسلامی بھائی کو بھی عرض کروں گا کہ مائک کا انتظام کر دیں انشاءاللہ, کیونکہ عبدالحبیب بھائی آئے ہوئے ہیں. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں نے شوق جس کلام کی فرمائش کا ہم پہلے 2 سلسلوں پہلے کہا تھا نا کہ ایسا ہوگا, اور واقعی ایسا ہو رہا ہے, اسی کلام کی فرمائش جو ہے نا وہ بالکل انشاءاللہ. تو شعر بتائیے, یہ کیا کون سا شعر بتا؟ کوئی بھی نہ یہ آپ پکچر دیکھ کر جو ہے وہ آپ نے شعر. لکھ رہا ہوں نعت سرور سبز گنبد دیکھ کر, کیف طاری ہے قلم پر سبز گنبد دیکھ. سبحان اللہ, آپ کا جواب درست ہے ماشاءاللہ, لیکن اگلا جو ہے اس سے زیادہ مشکل ہے. دکھائیے. مشکل جو آ پڑی تیرے ہی نام سے ٹلی. اچھا جناب, ہاتھ بھی دھو رہے ہیں, وضو بھی ہو رہا ہے, ذکر بھی ہو رہا ہے, قرآن بھی ہو رہا ہے, نماز بھی ہو رہی ہے. عمل کا ہو جذبہ عطا نہیں, 5 نمازیں پڑھوں با جماعت. ونڈو میں لے لیں اگر آپ لے سکتے ہیں تو. دے ذوق تلاوت دے ذوق عبادت, کیا ہو سکتا ہے یہ؟ مطلب یہ تمام فوٹیج اس سے ریلیٹڈ ہے, یعنی ہاں 5 نمازیں پڑھوں نہیں, وضو ہو رہا ہے,
یہ کوئی ان کا کاؤنٹ ڈاؤن نہیں ہے؟ دے ذوق تلاوت دے ذوق عبادت میں ہمیشہ رہوں باوضو یا الہی، اس طرح کا کوئی شعر ہے. اصل مجھے ایگزیکٹلی مناجات کے اچھا وہ تو بہرحال اسکرین پر دکھائیے گا. یہی جو ہے وہ اپنا شعر ہے ماشاءاللہ. دے ذوق تلاوت دے ذوق عبادت رہوں باوضو میں صدا یا الہی. اچھا آپ نے مجھے تھوڑا سا پکڑ یوں لیا ہے، میرے لیے مشکل یہ ہو رہا ہے، مجھے لگتا ہے پریکٹس کرنی پڑے گی. میری اصل میں تھوڑی سی زیادہ جو جس کی کہتے ہیں پریکٹس کہہ لیں یا شوق یا یاد، وہ اعلیٰ حضرت کے اشعار ہیں. اچھا ہاں تو باقی اشعار میں تھوڑا سا میں کمزور ہوں، لیکن چلیں اللہ نے کرم کیا، ابھی 2 تو صحیح ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، تیسرا بھی جو ہے وہ دکھا دیجیے گا. اللہ اکبر. بقی غوث پاک دعا شہا دو گز زمین دے دو سو رضا. یہ ہے تو اس طرح کا کوئی مناجات کا، یہ اصل میں شعر ہے، لیکن میں نے کہا نا میں تھوڑا سا اس میں کمزور ہوں. اللہ، اچھا ہمیں نہیں پتا تھا کہ جو ہے وہ ٹھیک ہے، آپ نے خود ہی کہا تو مشکل ہے. شہا دو گز زمین دے دو ہے تمنا اتاریہ. غوث پاک کا ذکر ہوگا اس میں. اچھا غوث پاک کا ذکر بھی ہے، بقی کا ذکر بھی ہے، مدینے میں موت اور دعا کا بھی ذکر ہے. اچھا دو گز زمین میرے غوث کا واسطہ یا الہی، یہ ہو سکتا ہے. شعر پڑھ دیا نہیں پڑھا آپ نے؟ اے غوث میرے غوث کا واسطہ یا الہی اور مجھے بقی میں 2 گز زمین ابھی دے دو. یہ اس طرح کا کوئی مجلس بتائے گی کہ آپ یہ کا سوال جواب صحیح ہے یا نہیں ہے. بہرحال اسکرین پر آپ دکھائیے گا. مجھ کو بقی پاک میں مدفن نصیب ہو، غوث الورا کا واسطہ یا رب مصطفیٰ. چلیں آدھا نمبر دے دیں. آدھا نمبر جو ہے وہ دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا میں ایک میسیج تھا لاسٹ سلسلے میں تھا، اچھا میسیج لگا تھا تو میں نے کہا کہ میں آپ کے سامنے یہ پڑھوں گا. کسی نے کہا کہ حج کے سیزن میں ذوق حج کے نام سے کوئی ایک کوئز پروگرام کیا جائے. یہ بھلے لانگ نہ ہو لیکن ایک چھوٹا، اس میں حج کے مسائل پر ٹاپک پر سوالات ہوں جس سے حج کے مسائل جو ہے وہ سیکھے جا سکیں. یہ نام مجھے بڑا پسند آیا، ذوق حج آئے ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت خوبصورت نام ہے. مطلب میں اس نام سنتے ہی جس کو کہتے ہیں نا کہ کلک ہو جاتا ہے. نام تو بہت کمال کا ہے. یعنی مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ کوئز کی بجائے اگر حاجیوں کے واقعات اور ذوق یعنی ذوق بڑھایا جائے، حج کا شوق بڑھایا جائے، مسائل بھی. تو میں نے یہ سلسلہ کیا تھا پچھلے سال ہوا تھا، یا پچھلے سال بہت مشہور، بہت اچھا بھی لگا تھا لوگوں کو، جو ہم نے عاشقان رسول کے واقعات یا عاشقان حرمین کے واقعات کیے تھے. اس میں مکہ مدینے کے فضائل بھی بیان کیے تھے. تو یہ ذوق حج بہت پیارا آئیڈیا ہے، اس کو نوٹ کر لیتے ہیں انشاءاللہ. اب اللہ کرے کہ اس بار حج کی بہاریں ہم سب دیکھیں تو اس کو دیکھ لیتے ہیں. یہ بھی آئیڈیا اچھا ہے کہ اس میں اصل میں بیسیکلی کیا ہوتا ہے، سوال جواب میں سارے مسائل یاد نہیں ہوتے. مفتی فضیل صاحب کا ایک بڑا پیارا جملہ ہے کہ ایک ہے باقاعدہ علم، ایک ہے بے قاعدہ علم. اب آپ نے کسی کو نماز وضو کے فرائض تو بتا دیے لیکن اس کو واجبات نہیں پتا، اس کو غسل نہیں پتا، تو پوری نماز تو نہیں سیکھ سکا نا وہ. تو ایک سوال ادھر کا ہوگا، ایک سوال ادھر کا ہوگا، اس میں ایک انجوائمنٹ ضرور ہو جائے گی، علم بھی ملے گا. لیکن آپ کہیں کہ میں ذہنی آزمائش یا ذوق حج کا دیکھ کر سارے حج کے مسائل سیکھ جاؤں تو ایسا تو نہیں ہوگا، وہ تو پڑھنا ہی پڑے گا. لیکن اس آئیڈیا کو ذہن میں رکھتے ہیں انشاءاللہ. کیا بات، گڈ آئیڈیا. کالز شامل جو ہے وہ کرتے ہیں سلسلے میں. جی میرے عبدالحمید بھائی سے عرض ہے کہ جو ذہنی آزمائش کی کوئی اپلیکیشن ہے اس پہ روز سوال ڈلا کرے اور کچھ ٹائم کے لیے ہویا کرے، اور پھر اس کی قرآن اندازی، اس پہ جس کا قرآن اندازی میں نام لکھ لیا کرے، اس کا ہی نام اس میں لکھ لیا کریں، اور مجھے وہ والی ویڈیو دکھا دیں جس میں کیمرہ مین ہوئے تھے. کیا بات ہے، کیمرہ مین کا رونا تو مقبول ہو گیا لگتا ہے، پتہ نہیں کتنی بار دکھایا ہے نصرت بھائی کا. وہ اصل میں ہمارے جو پرومو ہے نا، اس پرومو کا حصہ ہے تو وہ بار بار جو ہے وہ چلتا ہے. ویسے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ بے شک وہ نصرت بھائی بہت پیارے اسلامی بھائی ہیں، لیکن کئی بار، ایک بار نہیں، کئی کیمرہ مینز اور کئی بار الحمدللہ اشکبار ہوتے ہیں. اور ہم نے اپنے ایڈیٹر کو، ڈائریکٹرز کو، بلکہ مجھے تو پتا ہے کہ یہ بھی پتا چلا کہ سلسلہ ایڈٹ کرنے والے جو پیچھے ایڈٹ کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ بھی رو رہے ہوتے ہیں، کیونکہ کبھی ایسی بات ہو جاتی ہے کہ ماشاءاللہ ان پر بھی ذوق طاری ہو جاتا ہے. تو یہ صرف میں سمجھتا ہوں امیر اہل سنت کی برکتیں ہیں. یہ شروع سے ہم دیکھ رہے ہیں دعوت اسلامی کا ایک ایسا ایسنس ہے، ایک دعوت اسلامی کی وہ خصوصیت ہے کہ جو اس ماحول میں آتا ہے اس کی آنکھیں بہنا شروع ہو جاتی ہیں. رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں، ذکر محبت ہاں میں لیکن
سوز محبت عام نہیں. اللہ آخر ہونے والی عشق اور اخلاص کے ساتھ عطا فرمائے. یہ مائک بھی آ گیا ہے جی جی. اور مائک قبول کر لیجئے. تو اس سے پہلے کہ مدنی چینل کے ناظرین پھر ہم سے کالز بھی لے لیں کچھ. جی کالز بھی لیتے ہیں اور پھر ہم سے ناراض بھی ہو جاتے ہیں نا کہ عبدالحبیب بھائی آئے ہیں آپ نے ابھی تک, کیونکہ ہر ایک کا اپنا ذوق ہے. کوئی گفتگو سننا چاہتا ہے, کوئی آپ سے کلام سننا چاہتا ہے, اور کچھ تو یہ جو کوئز ہو رہی ہے ان کا یہ دل ہوگا کہ یہ مزید جو ہے وہ ان سے کیا جائے. چلیں کچھ کالز. میرا نام محمد یاسر ہے, میں ملتان سے بات کر رہا ہوں. ماشاء اللہ عبدالحبیب بھائی کی آمد. مرحبا عبدالحبیب بھائی, آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہو. میرا آپ سے یہ سوال ہے, آپ کا اسٹوڈیو کلام اب کب آئے گا؟ اور رضا بھائی سے میرا یہ سوال ہے کہ داماد عطار کا اسٹوڈیو کلام آنے والا تھا, وہ کب آئے گا؟ برائے مہربانی رہنمائی فرما دیجیے. ایک کلام سوچا تو ہے, چلیں آج اس کے ایک دو شعر آپ کو سنائیں گے. پہلے آپ بتائیں کہ وہ کرنا ہے نہیں کرنا. تو لیکن سچی بات ہے ٹائم نہیں مل رہا تھا. ابھی تھوڑے سے حالات بہتر ہو جائیں تو پھر انشاءاللہ ارادہ تھا کہ ہم رمضان شریف میں کلام آپ کو دیں گے انشاءاللہ. اچھا ابھی آپ اسٹوڈیو میں ہیں, اگر اس میں کچھ سنا بھی دیں تو اسٹوڈیو بھی ہو جائے گا, کلام بھی ہو جائے گا. اصل میں ہمیں میسج آیا کہ نگران شورا کا بھی نا اسٹوڈیو کلام ریکارڈ کریں. تو اب اس دن نگران شورا یہیں سے جا رہے تھے تو کہا, تو بولا یہ جو ابھی نگران شورا نا رات کے سلسلے میں, بولا دیکھیں یہ کیا ہے, یہ اسٹوڈیو ہے. میں نے کلام پڑھا تو یہ اسٹوڈیو کلام ہو گیا. بالکل ٹھیک ہے. چلیں کال. سگیتا محمد یوسف اتاری عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ آج سلسلہ آپ کا مدنی چینل میں عبدالحبیب بھائی کی آمد ہوئی ہے. مرحبا. بڑا عجیب لگ رہا ہے کہ اتنے عرصے تک آپ ماشاءاللہ باب المدینہ کراچی میں ہیں. آپ سے یہ پوچھنا ہے, یہ بتائیے کہ آپ کو کیسا لگتا ہے جب آپ رات کو سلسلہ دلوں کی راحت کرتے ہیں؟ ذہنی آزمائش میں تو یہ ہوتا تھا کہ ہم آپ سے فرمائشیں کر کر کے کلام سنتے تھے, اور اب تو الحمدللہ ایسا ہے کہ بغیر فرمائش کے روزانہ آپ کی تلاوت بھی سن رہے ہیں, نعت بھی سن رہے ہیں. آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ یہ بتائیے کہ آپ اتنا اب گھر میں بیٹھے ہیں اتنے عرصے سے, تو آپ کی فیلنگ کیا ہے, آپ کے گھر والوں کی فیلنگ کیا ہے؟ دوسرا یہ کہ ابھی بھی کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو اس چیز کو سیریس نہیں لے رہے ہیں, اور وہ اتنی تاکید کے باوجود بھی گھروں سے باہر نکلے ہوتے ہیں, مجمع لگا کے کھڑے ہوتے ہیں. انہیں آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ اور حضور دعا فرماتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آفت سے اہل اسلام کو دور فرمائے, اس آفت سے اہل اسلام کی حفاظت فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس وبا سے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اور اس وبا کو جلد از جلد دور فرما دے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جو آپ مدنی چینل پر لائیو سلسلے لے کے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ, بالخصوص تھیلیسیمیا کے لیے آپ نے جو اقدام اٹھائے, امیر علیہ سنت نے, آپ نے, نگران شورا نے, اس سے بھی ماشاءاللہ صد مرحبا کہتے ہیں. بہت سارے دکھی دلوں کا سہارا بنے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ان کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور آپ کی مغفرت کا سبب بنائے. بہت شکریہ, بہت شکریہ سید صاحب. پہلے تو یہ تھیلیسیمیا والی بات کر لوں, چلے اچھا ہو گیا, اور انشاءاللہ تھوڑی دیر میں ہم آپ کو کچھ ویڈیوز بھی دکھائیں گے. الحمدللہ ابھی کیمپ لگا ہوا ہے کراچی کے علاقے اولڈ سٹی ایریا میں, اور یہ ککری گراؤنڈ کے ساتھ ہی کتیانہ میمن گرلز اسکول ہے. اگر اولڈ سٹی ایریا کے لوگ مجھے سن رہے ہیں تو خارا در, میٹھا در, نیاباد, لیاری, رنچوڑ لائن, وہاں سے آپ آسانی سے جا سکتے ہیں. یہاں پر آپ کال کر لیں, یہ نمبر آپ دیکھیں, پلیز اس پر کال کریں, اپنا ٹائم بک کر کے وہاں جائیں. جیسے ابھی سید صاحب نے کہا رش نہیں کریں گے ہم, اور وہاں آپ ایزیلی جا سکتے ہو تو جائیں. ماشاءاللہ صبح سے وہاں پر 5 بجے تک یہ کیمپ جاری رہے گا, کل بھی ہوگا. تو پلیز ان دکھیارے مسلمانوں کی مدد کریں. یہاں امیر علیہ سنت نے ایک بڑی پیاری توجہ دلائی کہ صرف تھیلیسیمیا کے لیے بلڈ نہ دیں, اگر بلڈ زیادہ ہو گیا ہمارے پاس تو ہم انشاءاللہ اور مریضوں کو بھی دے دیں. مسلمانوں کی خیر خواہی کی نیت سے اپنا بلڈ دیں. اللہ آپ کی خون میں, جان میں, مال میں, عزت میں برکت عطا فرمائے. تو یہ ضرور پلیز اس پہ مدد کریں. اور ہم آج شروع کر چکے ہیں, اس کو تھوڑی دیر میں ہو سکتا ہے اس کے مناظر آ جائیں گے تو وہ بھی آپ کو دکھائیں گے. مجھے کیسا لگ رہا ہے, بہت اچھا لگ رہا ہے. گھر والوں کو کیسا لگ رہا ہے وہ بتائیں گے. واقعی کہتے ہیں نا وہ بڑے دنوں بعد ملاقاتیں اتنی تفصیلی ہوئی ہیں, تو رات کو کہا بھی تھا کہ اچھے لوگ, ہاں وہ کہتے ہیں بڑے دنوں بعد گھر والوں سے ملاقات ہوئی ہے, معلوم ہوا بڑے اچھے لوگ ہیں. تو بہرحال واقعی اچھے لوگ ہیں. کیا بات ہے. چلیں اچھا ماشاءاللہ ترکی سے نعمان بھائی ہیں, کہتے ہیں کہ آپ کی آمد مرحبا, اور سلسلہ بڑا اچھا ہے. مشورہ ان کا یہ ہے کہ اولیاء کرام کے دیگر اعراس جو ہوتے ہیں اور اس میں مدنی چینل اور سوشل میڈیا کے پیجز پر کچھ پوسٹیں شیئر کی جاتی ہیں, اگر وہ 2 دن پہلے شیئر کر دی جائیں تو بہت بہتر, کیونکہ پاکستان اور دیگر ممالک میں اسلامی تاریخوں میں فرق ہوتا ہے. بعض اوقات 1-2 دن پہلے باہر ممالک کے اندر تاریخیں ہوتی ہیں, تو 2 دن پہلے کر دیں گے تو سب اپڈیٹ ہو جائیں گے. گڈ آئیڈیا. اور میرا خیال لنک بھی دے دیا جائے 2 days آفٹر, تو لوگ اگر کسی کو کوئی اصال ثواب بھی کرنا ہے, نیاز بھی کرنی ہے, ان کے لیے گھر میں کوئی اہتمام کرنا ہے, یہ اچھا آئیڈیا میرا خیال سوشل میڈیا مجلس کو دینا. جی بالکل انشاءاللہ. اچھا ایک یہ ہے کہ دعاؤں کے تو خیر بہت پیغامات آ رہے ہیں کہ وہ تو آپ دعا فرمائیے گا, آخر میں مل کر دعا کر لیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ عز و جل. آپ جب مصر گئے تو احرام مصر کے حوالے سے بھی کوئی
جی میں نے بتایا نا کہ احرام مصر کو ہم نے ریکارڈ کیا ہے صحیح. اور اندر بھی بعض گئے ٹائم ہیں. ہے. میں نہیں جا سکا اصل میں, وہ کیوں نہیں جا سکا وہ بھی سلسلے میں بتائیں گے. اور لیکن یہ کہ ہم نے ریکارڈ کیا اور اسی نیت سے کیا کہ ایک مت ہے دنیا کے سامنے, ایک راز ہے کیا یہ تو, اور وہاں بھی اللہ کی, اور سچی بات ہے وہ عبرت کا مقام بھی ہے. یعنی بتایا جاتا ہے کہ کتنے ہزار, مطلب جو ان کی دنیا کی معلومات ہے کہ کئی ہزار لوگوں سے یہ بنوایا گیا, سینکڑوں میل دور سے یہ پتھر پانی کے ذریعے بنوایا گیا. بلکہ جو سائنس کہتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ باقاعدہ 600 کلومیٹر دور یہ پتھر پائے جاتے ہیں. کائرو سے 600 کلومیٹر دور ایک جگہ ہے جہاں یہ پتھر ہیں. وہ 600 کلومیٹر سے یہاں لائے کیسے گئے؟ ٹرین تھی نہیں, جہاز تھے نہیں. تو بتایا یہ گیا, جو وہ لوگ سمجھ رہے ہیں, جو ان کی ازمپشن ہے کہ نہر کھودی گئی صرف اس کے لیے 600 کلومیٹر لمبی, اور وہ پانی کے ذریعے یہ پتھر یہاں پر ہے, اور ہزاروں لوگ لگائے گئے. اچھا یہ بنایا گیا اور اس کے بعد اس کو یوز کیا گیا فرعون کے مقبروں کے لیے. یعنی کسی کے موت کے بعد, اچھا فرعون کو جب دفن کیا گیا تو جو کتابیں ان کی بتاتی ہیں کہ اس کے زیورات کے ساتھ, ساری دولت کے ساتھ دفن کیا گیا, کہ ان کا کہنا یہ تھا کہ کیمیکل وغیرہ جو ہم لگاتے ہیں یہ بعد میں 200-300 سال بعد زندہ ہوں گے تو یہ مال بھی ان کو کام آئے گا. تو نہ وہ پیسہ بچا, نہ ان کی لاشیں بچی, نہ وہ کہاں گئے وہ سارے لوگ جن کے لیے اتنا کیا گیا. لیکن جو اعلیٰ حضرت کی تحقیق ہے وہ اس سے ڈیفرنٹ ہے. لیکن ہوا یہی کہ اگر جنات نے بھی یہ چیز بنائی تھی تو استعمال یہ مقبروں کے لیے ہی ہوا, ان فرعونوں کی دفن کی جگہ بنی. مگر کہاں ہے وہ کروفر, کہاں ہے وہ جاہ و جلال, زمیں کھا گئی نوجوان کیسے کیسے. عبرت کا مقام ہے اور اسی نیت سے ہم نے اس کو شوٹ کیا تھا. انشاءاللہ دیکھیں گے آپ. اچھا میسیج, 2 میسیج ایک ساتھ. نگران شورا سے آپ کا خونی رشتہ کیا ہے اور آپ کیا کھاتے پیتے ہیں؟ یہ خونی رشتہ مطلب کھانے پینے سے خونی رشتہ نہیں بنا؟ 2 الگ الگ سوالات ہیں. خونی رشتہ تو نگران شورا سے نہیں ہے. ہماری یوں سمجھیے کہ مدنی ماحول سے پہلے بھی ایک دوسرے کو ہم جانتے تھے. اچھا اتفاق یہ ہے کہ نگران شورا اور میری کوئی اتنی کلوزنس نہیں تھی, مگر میں بھی ان کی شادی میں پہنچ گیا اور وہ بھی میری شادی میں آ گیا. اچھا میری شادی میں تو خیر وہ بہت کلوز آئے, وہ ہماری میمنی میں کہتے ہیں سائڈ فرینڈ جو تھے میرے یہی تھے. کیونکہ میرا اسٹوری یہ تھی کہ جب میری شادی ہوئی تو میری عمر کا کوئی بندہ ہی کوئی نہیں تھا. میری 19-20 سال کی عمر میں, اب تو خیر ماشاءاللہ ہونے لگی دعوت اسلامی میں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ٹرینڈ سیٹر تھے. ہمارے بعد مطلب مجھے تو اچھی طرح یاد ہے کہ امیر اہل سنت کچھ لوگوں کو کہا کرتے تھے اب تو شادی کر لو, عبدالربیب کی بھی ہو گئی ہے. اچھا میری 19-20 سال کی عمر میں ہو گئی, اس زمانے میں نہیں ہوتی تھی. تو بہرحال اس کے بعد اچھا جب میری شادی ہوئی تو میری داڑھی بھی نہ ہونے کے برابر تھی. تو میرے ساتھ کھڑا کون رہے گا, مطلب سبھی بڑے تو بڑا ایک سوال تھا. تو حاجی عمران اور ایک اور بھائی تھے ہمارے, تو وہ ہمارے ساتھ تھے. تو بہرحال یوں اچھا اتنا کلوزنس نہیں تھی. اچھا لیکن وہ پھر بھی کیونکہ اب ملا ہی کوئی نہیں, تو ان کی تھوڑے دنوں پہلے ہوئی تھی شادی. تو بہرحال یہ سارا ہو گیا, اور ان کی 93 میں ہوئی تھی, میری 94 میں ہوئی. اچھا پھر اس کے بعد جو ہے وہ اتنی دوستی تو نہیں تھی. پھر کیا ہوا کہ جیسے میں تھوڑا سا ماحول میں آئے تو پھر ہم کافی قریب آ گئے, اور ماشاءاللہ یہ کہ پھر نگران شورا بننے کے بعد انہوں نے ذمہ داریاں دینا شروع کر دیں. تو اللہ کی رحمت سے ایک سوال یہ بھی ہے, چلے وہ کیا کھاتے پیتے ہیں آپ؟ ہاں سبھی وہی ہر جائز چیز کھاتا ہوں, کوشش کرتا ہوں. میں پرسنلی جو ہے نا آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں, پہلے بھی کئی بار دیا ہے, ایڈکٹڈ نہ رہیں. یعنی وہ ہوتا ہے نا, نہیں جناب میں نے صرف چاول ہی کھانا ہے, میں نے صرف روٹی کھانی ہے, میں نے چائے نہیں پینا تو دماغ خراب, سر درد ہو جائے گا, اور میں نے جناب مرچیں زیادہ نہیں کھانی تو میں نے مرچیں کم. آپ اپنے آپ کو فلیکسیبل رکھیں, کیونکہ اگر دنیا بھر میں جانا ہے نا تو آپ کو بریانی ہر جگہ نہیں ملے گی, ہر جگہ صبح ناشتے میں پائے نہیں ملیں گے. ٹھیک ہے جناب, تو بریڈ بٹر کھانے کی بھی عادت ہونی چاہیے, پائے کلچے بھی کھانے کی عادت ہونی چاہیے. آپ چائے مل جائے تو بھی ٹھیک ہے, الحمدللہ. میں تحدیث سے نعمت کے لیے کہہ رہا ہوں, آپ مجھے روز کی 10 چائے پلا دیں میں پی لوں گا, اور 10 دن تک ایک چائے نہ پلائیں تو بھی جی لوں گا الحمدللہ. تو اس طرح رہیں تو مزے سے رہیں گے, ورنہ ٹینشن میں ہی رہیں گے. اگر واقعی بڑا کام کرنا ہے تو نخرے نہیں ہونے چاہیے, کام ہونا چاہیے. کیا بات ہے, بہت زبردست مدنی. اچھا اب ہم چونکہ سلسلے کو تھوڑا بولڈ بھی جو ہے وہ اپنا کریں گے نا, اب ہم مجھے بولڈ مت کر دینا, باقی خیر ہے. اسکرین پر جو ہم آنے والے ہر مہمان سے کو کچھ ایک لفظ مکمل کرنا ہوتا ہے, اور اس میں آپ کے پاس جو ہے نا 4 غلطیوں کی گنجائش ہوتی ہے, اور وہ حرف آپ کوئی بھی حرف بتائیں گے, اگر وہ اس میں ہوگا تو وہ لگ جائے گا. اس میں آپ کے پاس جو ہے وہ مدد کا آپشن بھی ہے, چاہے جو آپ کے اسلامی بھائی اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو وہ آپ کو بتا سکتے ہیں, اسکرین پر دکھائیے. مجھے مدد کیسے کریں گے, فون کر کے؟ نہیں, وہ میسج میں بتا دیں گے کہ لفظ کیا بن رہا ہے. اچھا تو مجھے کچھ 4 اشارے ہیں. یہ 4 غلطیاں آپ کر سکتے ہیں. آپ حروف تعجب کیا چیز یہ تو بتا دیں, کھانا ہے, پینا ہے, جگہ ہے, مقام ہے, کچھ بھی نہیں بتاتے نا, کچھ بھی نہیں بتاتے. اوئے ہوئے ہوئے, چلیں الف دیکھیں بھائی, الف نہیں ہے جی, غلطی لگ گئی آپ کی. واو, میم, اللہ اکبر, ایک ساتھ چلو میم رکھ گیا.
نون بھی اب آپ چاہیں اپنے موبائل چلے بھائی مدد کرے بھائی. ہو سکتا ہے آپ کو آ بھی گیا ہو, لوگ دیکھ رہے ہو آپ کو میسج کر کے. بعض اوقات ہمارے یہاں سلسلے میں تو مہمانوں کو بتا دیتے ہیں کہ یہ لفظ جو ہے وہ بن رہا ہے. چلے بھائی ذرا مدد کریں تھوڑی سی. 3 حرف باقی ہیں, غلطی ایک آپ کو رہ گئی ہے. اور نون نہیں ہے نا, نون بھی یہ نون بھی نہیں ہے, واو بھی نہیں ہے. یوں نہ کریں, راہ پوچھے, کہہ رہے راہ پوچھیں. بھائی آپ کے راہ پوچھنے پہ میری غلطیاں ہی ختم ہو جائیں گی. لفظ بتاؤ نا بھائی, کیا سمجھ آ رہا ہے آپ کو, راہ سے کیا آپ کو لگ رہا ہے؟ نہیں, اگر لام یا راہ, لام میر, ہاں میر بھی ہو سکتا ہے. میں ساروں پہلے آخری لفظ ملے گا نا تو پہلے لفظ سمجھ آ جائیں گے, میں اس لیے نون کی طرف گیا تھا. اچھا, را, نو, لام. بعض اوقات عوام صحیح بتا رہی ہوتے. کتمیر بھی ہو سکتا ہے. آیا کسی کی مدد آئی؟ را آیا نا تو اس سے لگ رہا ہے کہ راہ چلیں پوچھ لیتے. بھائی راہ والے بھائی, اگر غلطی ہوئی نا تو آپ نے 12 دن قافلے میں سفر کرنا ہے, مدنی قافلے. اور اگر صحیح ہوا تو صحیح ہوا تو میں انشاءاللہ چلیں بھائی. راہ, جزاک اللہ بھائی, بہت مہربانی. ہاں تو اب یہ قاف, موٹا قاف, اللہ اکبر ہو گیا. چلیں ماشاءاللہ. اللہ, کیا بات, جزاک اللہ بھائی جس نے مدد کی ہے. کیا یہ کیا ہے؟ یہ کتمیر جو ہے یہ اس کتے کا نام ہے جو اصحاب کہف کے ساتھ غار میں موجود تھا, اور اس کا تو نام ہی بڑا متبرک ہے. تعویذات وغیرہ کے حوالے سے بڑا سنا ہے کہ اس کا کام ہے. بلکہ علماء نے یہ بھی کہا کہ کسی چیز پر اگر کتمیر ہاتھ سے لکھ دیا جائے تو وہ چیز کھونے سے بھی, چوری ہونے سے بھی محفوظ ہوتی ہے. اپنے موبائل وغیرہ پہ لکھ لیا کریں بھائی, سامان پہ لکھ لیا کریں. بہت شکریہ بھائی جنہوں نے مدد کی, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. جلدی جلدی مدینہ دکھائے. چلے آپ کو دعا دیتا ہوں, ہم ساتھ مدینے جائیں انشاءاللہ. بہت شکریہ. یہ ہم نے میسج تھا کہ رکن شورا بننے کی خبر آپ کو کیسے ملی؟ آپ کہاں تھے جو آپ کو؟ ہاں یہ میں بتا تو چکا ہوں. اصل میں ہوا, دعوت اسلامی وہ امیزنگ آرگنائزیشن ہے جس میں رکن شورا کا کوئی امیدوار نہیں ہوتا. اچھا, یعنی ایسا نہیں کہ کوئی فارم جمع کروانا ہے, کہ کینڈیڈیٹ نہیں ہوتا کہ مجھے رکن شورا بننا ہے. نمبر دوسری بات کہ رکن شورا بلکہ نگران کابینہ تمام ذمہ داریوں میں ہوتا ہے. کوئی کینڈیڈیٹ بھی نہیں ہوتا, اور اس کے بعد اس سے پوچھا بھی نہیں جاتا اچھا کہ بھائی آپ بننا بھی چاہتے ہیں کہ نہیں. تو میرے ساتھ یہ تھا کہ میں مدینہ شریف میں تھا, اور غالباً رمضان کے بعد عید کے دن تھے, عید کے بعد کی غالباً بات ہے. ڈیٹ مجھے پتہ نہیں, لیکن کسی نے مجھے ڈیٹ بھی بتائی تھی. میں نے کہا تھا یار بتا دینا تاکہ میں اس کو سیو کر لوں. ویسے وہ شورا کے مدنی پھولوں میں ہے, کیونکہ ہم 3 اراکین شورا ایک ساتھ بنے ہیں. اچھا, میں, رکن شورا رفیع بھائی, اور رکن شورا امین قافلہ بھائی, ہم تینوں کا اعلان ہوا تھا. اچھا میں مدنی کی بات ہوگی حضور, سن میرا خیال ہے یہ تقریباً شاید 2010, ہاں ایسا یہ 2009-10 ہی ہے میرا خیال ہے, تقریباً 10 سال ہو گئے. تو میں مدینہ شریف میں تھا, اور میں جب آرام کر کے اٹھا نا, اچھا اس زمانے میں واٹس ایپ نہیں تھا, ٹھیک ہے, تو میرے موبائل پر مس کالیں اور میسیجز. اللہ خیر کرے ہوا کیا ہے. تو اتنی دیر میں مجھے سب سے پہلے میں نے بتایا, ہمارے مدنی چینل کے ہی اب نگران ہیں ندیم بھائی یو کے, اچھا لندن, ان کا مجھے یو کے سے فون آیا, مبارک ہو آپ رکن شورا بن گئے ہیں. میں نے کہا بھائی کوئی اخبار میں آئی ہے خبر, تو آپ کو کیسے پتا چلا؟ بولے پاکستان میں اعلان ہوا ہے. میں نے کہا مجھے تو یقین نہیں آ رہا. پھر میں نے جب موبائل دیکھا تو سارے میسیجز مبارک, اور یہ تو مجھے سمجھ نہیں آیا. پھر میں نے اصل میں نے کہا نا نگران شورا سے تھوڑا سا تعلق, تو میں نے وہاں سے نگران شورا کو پھر فون کیا. میں نے کہا کیا یہ خبر؟ ہاں. میں نے کہا یار آپ نے بتایا بھی نہیں, ایسے ہی اعلان کر دیا. کہہ رہا ہمیں پوچھتے تھوڑی ہیں. تو میں نے کہا ایسا نہیں, دوبارہ سوچ لے, کوئی غلطی ہو گئی ہوگی, کس کو بنا دیا آپ نے, آپ کو پتہ نہیں ہے میرے معاملہ. کہتے نہیں بس آپ چپ چاپ آ جائیں, بعد میں بات کریں گے. بھائی صاحب نے بھی زیادہ بحث نہیں کی. کیا بات ہے. تو بہرحال یہ مرکز کی مہربانی ہے, اللہ کریم ان کے اعتماد پر پورا اترنا نصیب فرمائے. وہ جو کالیں تھی, جو وہ مس کالیں, وہ 35 سے زیادہ تھی؟ نہیں وہ الگ تھی, وہ 35-40 کالوں والا تو واقعہ الگ تھا. وہ تو رات کو, یہ تو کئی بار ہوتا ہے, یعنی 8-10. آپ خیر سمجھ گئے لوگ, اب میں اٹھاتا کم ہوں تو پھر سمجھ گئے. دیکھیں میں یہاں چلے, آپ نے بات کر ہی لی, اب میں آپ کو ابھی اپنی پوزیشن بتاتا ہوں. 3 دن سے میں آپ کو صرف 3 دن کی سٹوری بتاتا ہوں. 3 دن پہلے اعلان ہوا کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ ڈونیشن دعوت اسلامی کو دیں, کہ اب ہر بندے نے اپنی نیت میرے موبائل پہ بھیج دی, جن کے پاس نمبر ہے, ایک ساتھ 500-700 میسج. اچھا میں سلسلہ ختم کر کے اکبر بھائی 3 بجے تک رات میسج پڑھتا رہا. اچھا اب کیوں پڑھنا پڑتا ہے کہ کوئی ضروری نہ رہ جائے. اب وہ کہتے ہیں بھائی میں 500 روپے دینا چاہتا ہوں, میں 1500 روپے دینا چاہتا ہوں. آپ بالکل اچھی بات ہے, لیکن یہ مدنی چینل پر نمبر ہے نا بھائی. اچھا پھر دوسرے دن اعلان ہوا اذان دینی ہے. میں بتاؤں اس دن سے لے کر اب تک ہر بچے بڑے جس نے اذان دی ہے, سب نے مجھے اپنی اذان بھیجی ہے. اب میں مجھے بتائیں کیسے دیکھوں. اچھا میرے موبائل پہ آپ اذان بھیجیں گے تو میں چینل پہ تو نہیں چلوا سکوں گا, چینل پہ نمبر ہے نا حضرت. اب سنیں, کل تھیلی سی بیاں کا
جس نے خون دیا ان سب کی ویڈیوز. اچھا صرف پہلے خون دینے کی نہیں, اس سے پہلے نیت کی ویڈیو کہ میں نیت کرتا ہوں میں خون دوں گا. اب میں چینل دیکھوں یا آپ کے میسج پڑھوں, تو میں صرف یہ عرض کرتا ہوں پلیز میرا نمبر, اگر آپ میرا کیا کسی کا بھی نمبر آ گیا ہے تو ضروری بات کریں گے نا. اچھا پھر ان دنوں تو سارے سائنسدان بنے ہوئے نا, سب کے پاس کرونا کا علاج ہے, سب کے پاس احتیاطیں ہیں, سب کے پاس دنیا کی ریسرچ ہے. ایک ویڈیو 50 جگہ سے آتی ہے, کم از کم 50 بار آتی ہے. اچھا میں نے کل اپنے بیٹے کو کہا یار مہربانی کرو کوئی اس میں سسٹم بناؤ کہ ویڈیو ڈاؤن لوڈ نہ ہو جب تک میں نہ کروں. میرے پاس وائی فائی لگا ہوا, ساری ویڈیو ڈاؤن لوڈ, میرے 3 دن میں تو 2000 ویڈیوز آ گئی, موبائل ہی بھر جائے گا. میں نے اب ایک میسج بنایا چھوٹا سا, چلے لائیو بول دیتا ہوں کہ پلیز ضروری میسج ہو تو ٹیکسٹ میسج کی صورت میں کریں. آج کل کوئی آڈیو چل رہی ہے 24-25 منٹ کی, وہ میرا خیال ہے 25 جگہ سے آ چکی ہے, اور نیچے لکھا ضرور سنیے گا غور سے. 25 منٹ کی آڈیو کہاں سے سنیں گے بھائی؟ تو پلیز اگر آپ کے پاس کسی کا نمبر ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے جیسے گھر کا مجھے پتا ہے کسی کا, تو کیا میں بغیر اجازت کے گھر میں داخل ہو جاؤں گا؟ میں پوچھوں گا تو صحیح نا میں آ سکتا ہوں کہ نہیں. تو اگر کسی مصروف آدمی کا نمبر ہے اور آپ چاہتے ہیں, دیکھیں میرا نمبر یا اراکین شورا کا نمبر نیتوں کے لیے نہیں ہے, نیتوں کے لیے تو آپ کے پاس یہ نمبر ہے نا, آپ اس پہ میسج کریں, یا پوری ٹیم بٹھائی ہوئی ہے ہم نے. تو آپ اگر یوں چلیں گے تو آسانی رہے گی. جیسے 35 مس کال والی بات ہے, ابھی بھی دیکھیں, ابھی بھی فون آ رہا ہے. اب مجھے بتائیں کہ اچھا میں نے ایک بار ایسا بھی ہوا, میں نے جو نا سلسلے کے بعد ایک بندے نے 20 بار مجھے کال کی سلسلے کے دوران, تو میں نے اس کو فون کیا کہ یار میں لائیو تھا, بولے مجھے پتا تھا آپ لائیو تھے. تو میں نے کہا پھر, بولے میں چیک کر رہا تھا, اٹھاتے نہیں اٹھاتے. یار آپ دیکھیں ایسے بھی لوگ ہیں, ابھی بھی کال کر رہے ہیں. تھوڑی مہربانی, مطلب میں پھر ناراض نہ ہوں, میں کئی نمبر سے بلاک کرتا ہوں. اب بلاک کرنے والے بھی پھر دوسرے نمبر سے میسج کرتے ہیں, آپ نے میرا وہ نمبر بلاک کیا ہے, میرا دل توڑ دیا آپ نے, آپ ذرا اس کو اور ان لاک کریں. تمہارا ہی دل ہے بھائی, ہمارا پتھر کا ہے, لوہے کا ہے, ہمارے پاس بھی دل ہے, تو اینج نہ کرو تسی. تو آپ یہ سیدھی بات ہے, یہ مذاق لوگ اس کو جو ہے نا وہ سیریس نہیں لیتے. جب آپ گفتگو کر رہے ہیں, لوگ ایک لائٹر موڈ پہ جو ہے وہ اپنا سنیں گے, اور جو ہے وہ ایسا بھی ہوتا ہے اگر آپ میسج نہیں پڑھے نا, اب بار بار مس کال ہے کہ میں نے واٹس ایپ کیا, وہ پڑھ لیں. ابھی میرے ساتھ کچھ دن پہلے یہی ہو رہا تھا. ابھی آپ مشہور ہو جائیں پھر دیکھیں کیا حال ہوتا ہے. ابھی بھی ہو گئے ماشاءاللہ آپ تھوڑے دنوں بعد. تو یہ اس سے کیا ہوتا ہے میں پتہ ہی آپ کو اس کی پرابلم بتاتا ہوں. ہمارے پاس کچھ ایمرجنسی میسیجز ہوتے ہیں, کچھ بڑے ضروری میسج ہوتے ہیں جو فوری رپلائی دینے والے ہوتے ہیں. کوئی بندہ کہیں اٹکا ہوا ہوتا ہے, اب آپ کے 800 میسج ہیں, آپ وہ اوپر سے دیکھتے جا رہے ہیں, وہ بیچارے کا ضروری میسج کبھی کبھی تو کہتے ہیں نا کسی کی بیماری کی خبر جب پڑھنے کو ملتی ہے جب اس کا انتقال ہو گیا ہوتا ہے. تو یوں تو نہ کریں نا یار, آپ ضروری کام کرنے دیں ہمیں. اچھا آپ کی آواز سننی تھی, میں کہتا ہوں میری روز آواز سنو نا مدنی چینل پر بھائی, میں اپنی اپلیکیشن دے دیتا ہوں, جتنی سننی آواز سن لو. آپ سے بڑی آپ کی, میں یقین جانے مجھے پتا ہے یہ محبت ہے, آپ سے پیار ہے, اس لیے آپ سے بات کرتے ہیں, آپ ناراض نہ ہوا کریں. تو میں یہ نہیں کہتا کہ ہم کیوں آتے ہیں, ابھی آپ سے بات کرنے تو آیا ہوں, ابھی بھی آپ سے بات کروں گا 4 بجے سے 5:15 بجے تک, فیس بک اور یوٹیوب پر بھی آپ ہی سے بات کروں گا. تو یوں اگر ہم گرینڈ بات کر لینا وہ ٹھیک رہے گا. انڈیویجول بات کرنا, ایک ایک سے بات کرنا پلیز, یہ اس کو غرور نہ سمجھے مہربانی. اچھا آپ اس کو غلط نام دے کر شاید خود گناہگار ہو جائیں گے, ہمارے دل میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. الحمدللہ مجھے جو لوگ جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جب ہمیں موقع ہوتا ہے تو ہم سب سے ملتے ہیں, بیٹھتے ہیں, بات کرتے ہیں, لیکن فون کے حوالے سے تھوڑا سا پلیز میرا ساتھ دیجیے. امید ہے کہ یہ صرف میرے لیے نہیں کہہ رہا میں, جتنے دنیا کے مصروف علماء ہیں, مشہور لوگ ہیں, وہ بیزی ہوتے ہیں, ان کو ہر بندہ اگر میسج کرے گا تو کیسے رپلائی دیں گے. درست فرما رہے ہیں ماشاءاللہ. کچھ یہ جو مائک آیا ہوا ہے اس کا کچھ استعمال ہو جائے. چلیں میں وہ والا کلام جو میں ابھی پلان سوچ رہا ہوں, آپ مشورہ دیں گے. اکبر بھائی کو بتا دیجیے گا کہ یہ کلام اگر ریکارڈ آپ سمجھتے کرانا ہے تو انشاءاللہ ہم, اکبر بھائی کے پاس تو یہ سلسلہ چلتا رہتا تو ہم انشاءاللہ بتا دیں گے آپ کو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کلام ہم کیوں ریکارڈ کرا رہے ہیں یہ بتاتا ہوں. میں کوشش یہ کر رہا ہوں, میں جس کو کہتے ہیں نا, جس کو ایک اہم یا کوالیفائڈ نعت خواں, بڑے پرانے نعت خواں تو نہیں ہوں, تو میں نے یہی سوچا ہے کہ میں وہی نعتیں ریکارڈ کراؤں گا جس کی تھوڑی سی پریکٹس بچپن میں رہی ہے. میں نے تو اب نعتیں پڑھنا بہت کم کر دی ہیں, پہلے محفلوں میں جاتے تھے تو کچھ نعتیں پڑھتے, تو یہ کلام میں بہت پڑھتا تھا, تو مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا بہتر پڑھ لوں گا, اس لیے آج دیکھتے ہیں. اے جلوائے جانانا, اے جلوائے جانانا, اے جلوائے جانانا, اے جلوائے جانانا, تو شمع رسالت ہے, عالم تیرا پروانہ, تو ماہ نبوت ہے, اے جلوائے جانانا, جو ساقی کوثر کے
जलवाए जाना पीते हैं तेरे दर का, खाते हैं तेरे दर का आका, पीते हैं तेरे दर का, खाते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना, पानी है तेरा पानी, हाँ पानी, दाना है तेरा दाना, तू शम्अ रिसालत है, आलम तेरा परवाना परवाना, तू माहे नबूवत है, ऐ जलवाए जाना गिर पड़ के यहाँ पहुँचा, मर मर के इसे पाया, गिर पड़ के यहाँ पहुँचा, मर मर के इसे पाया, छूटे ना इलाही अब संग के दर जाना ना, छूटे ना इलाही अब या रब संगे दर जाना ना, तू शम्अ रिसालत है, आलम तेरा परवाना। सब मिलके इल्तिजा कर ले, आबाद से फरमा वीरा है दिले आसिया का, आबाद इसे फरमा वीरा है दिले आसी, जलवे तेरे बस जाए, आबाद हो वीराना, जलवे तेरे बस जाए मेरे आका, आबाद हो वीराना, तू शम्अ रिसालत है, आलम तेरा परवाना परवाना, तू माहे नबूवत है, ऐ जलवाए जाना ना, सरकार के जलवों से रोशन है दिले नूरी नूरी, सरकार के जलवों से रोशन है दिले नूरी, ताहश्र रहे रोशन नूरी का ये काशाना, ताहश्र रहे रोशन नूरी का ये काशाना, तू शम्अ रिसालत है, आलम तेरा परवाना। एक शेर इस कलाम का तो नहीं है लेकिन कमाल का शेर है इसी बहर पर। वो लोग जो गंदी शराब पीते हैं, जो ऐसी शराब पीते हैं जो हराम और जहन्नम में ले जाने वाली है, एक वो शराब है जो नज़रों से पिलाई जाती है, तैबा से मंगाई जाती है, तौहीद की मैं प्यालों से नहीं नज़रों से पिलाई जाती है। वो क्या प्यारा शेर है कि पीने को तो पी लूंगा पर शर्त जरा सी है, पीने
شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوائے جانانا، اے جلوائے جانانا۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ میسیجز یہ بھی آ رہے ہیں کہ جن کے پاس آپ کا نمبر نہیں ہے ان کو بھی دے دیں، ان کو نمبر جو ہے وہ ٹھیک ہے، تاکہ پھر میں اس کے بعد نمبر ہی چینج کر دوں۔ ویسے ان قریب کرنے والا ہوں انشاءاللہ، ہاں بالکل سوچ لیا ہے۔ میرا 15-20 سال سے نمبر ہے اور میں چاہتا ہوں کہ چینج نہ کروں، کیونکہ کئی لوگ وہ ہوتے ہیں جو کئی سالوں بعد رابطہ کرتے ہیں تو ان کو بھی فائدہ ہو جاتا ہے، لیکن ناؤ ایسا لگتا ہے وقت آ گیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، ہم نے نا ایک آئی کیو لیول کا بھی جو ہے وہ ہم نے کچھ پہلے، میرا زیرو ہے، میرا پہلے زیرو ہے۔ نہیں کوئی زیرو نہیں ہے، بلکہ میں آپ کو بتاؤں اس پر تو میں نے ایک اسلامی بھائی سے مشورہ کیا کہ یار آپ ہمیں کچھ نکال کر دینا، وہ یعنی مدنی چینل کے نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم کیونکہ نگران شورا سے بھی اس طرح کا پوچھتے تھے لبیک کے اندر، انہوں نے کہا یار نگران شورا تو مطلب جو سیدھے سادے جو ہے وہ اپنا ہے، بولا یہ تو عبدالحبیب بھائی ماشاءاللہ ایک ہے ان کا جو ہے وہ نگران شورا ساری سوال کے ایسے جواب دیتے ہیں کہ چپ کرا دیتے ہیں سب کو بھائی ماشاءاللہ۔ تو اس میں نا ہم نے بہت سوچ سمجھ کر یہ چیزیں بنائی ہیں۔ سب کے سامنے آپ مطلب عزت کے ککڑے کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں، ہم نے اس میں دیکھا نا، آپ ماشاءاللہ اب تک ہم نے جتنا کیا ہے آپ نے تقریباً الحمدللہ عز و جل سب کا جواب آپ دے ہی رہے ہیں۔ تو ہم نے جو وہ جو ڈیجیٹل والی جو ایک پہلیاں بنائی ہیں، پہلے ایک آسان والی رکھتے ہیں اور اس کے بعد پھر بعد میں وہ مشکل والی انشاءاللہ عز و جل ان کو دکھائیں گے، اور مشکل والی کے اندر ان کے پاس مدد کا آپشن ہوگا۔ ذرا اسکرین پہ دکھائیے گا۔ ڈیجیٹل پہلیاں، اچھا یہ اگر 36 ہے اور یہ 62 ہے، یہ 77 ہے، اچھا تو اس کا کیا بنے گا، یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ جی آپ نے یہ ہر ایک کا کتنا جو ہے وہ ہے 25، ٹھیک ہے، ذرا بڑے پہ دکھائیے گا پلیز۔ 25 ہے تو اس نکل گئے تو بچ گئے 52، تو یہ 26 25 26 12، تو 12 اور 25 اور 26 51 اور 12 73۔ ایک منٹ، آپ کیا کر کیا رہے ہیں؟ میں بتاتا ہوں پہلے آپ کو، مجھے کرنے دیں پہلے۔ اچھا 25 اور 26 ہو گئے، 51 اور 12، یہ 63 بنے گا۔ تیسرے آخری جواب ہے 63۔ کیا کمال کر دیا یار آپ نے، جواب ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جواب بتائیں، دکھائیں۔ 63۔ اللہ، یہ آپ نے کیسے کیا نا کہ آئی کیو لیول زیرو ہے، کہاں زیرو ہے بھائی؟ تو یہ تو اتنا مشکل سوال نہیں، دیکھیں نا اس میں میں بتاتا ہوں، چلے آسان کر دو بچوں، آپ کے لیے آسانی، بڑا اچھا سوال ہے۔ اگر اس طرح کے سوال مدنی چینل پر چلائے جانے چاہیے، مجھے تو اس سے یہ فائدہ ہوا کہ اگر بچوں کو یہ سوال دکھا دیا جائے تو اس کا میتھمیٹکس بھی ہوگا۔ دیکھیے اگر یہ 36 ہے تو 3 12 12 ہے نا، تو کھجور ہو گئی 12، اب 12 کو مائنس کر دیں دوسرے میں تو اب بچ گئے 50، تو اس کا مطلب تسبیح 25 25 ہے، ٹھیک ہو گیا؟ تو 25 تسبیح ہو گئی، کھجور 12 ہو گئی۔ اب اگر 25 نیچے آ جائے کھجور کے نکال دے تو 52 بچ گئے، 77 میں سے 25 مائنس کریں 52 بچ گئے، تو 26 26 کی مسواکیں ہیں، تو 26 25 12 تینوں کو پلس کرے تو 63 ہو گیا۔ کیا بات ہے۔ اچھا لیکن یہ عرض کر دوں کہ یہ تھا آسان، اچھا ہاں مشکل والا جو ہے وہ اب آنے والا ہے، لیکن جس طرح آپ نے اس کو جو ہے وہ کیا ہے مجھے لگتا نہیں ہے، کیونکہ میں نے اس کو کافی سارے اسلامی بھائیوں کو جو ہے وہ دکھایا تو وہ مشکل میں پڑ گئے، تو پھر ہم نے سوچا کہ یہ لگتا ہے کہ شاید آپ کو تھوڑا مشکل میں ڈالے گا۔ اسکرین پہ دکھائیے گا۔ یہ تھوڑا مشکل ہے نا، یہ اصل پچھلی والی ویلیوز ہوں یہاں پر، یہ ضروری نہیں ہے، وہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، ویلیوز چینج ہو گئی بالکل جو ہے وہ۔ اب اس میں آپ کے پاس مدد کا آپشن بھی موجود ہے۔ نہیں رکے، مدد کیوں لے، پہلے اپنی تو کوشش کرے نا۔ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ یوں ہے کہ 35 کیسے بنایا، صحیح 44 بنایا، اچھا یہ دونوں مل کر اگر بالفرض 12 اور 25 نہیں، 12 12 بھی نہیں ہے، 15 15 اور 5 بھی ہو سکتے ہیں، اچھا مثال کے طور پہ اگر یہ 10 10 اور 15 ہے تو یہ 35 ہو گئے، تو 10 اور 15 25، تو یہ پھر ہمارے 25 میں 44 یوں ہوگا کہ یہ مجھے کچھ لکھنے کی اجازت ہوگی؟ جی آپ کو کیلکولیٹر کی بھی اجازت ہے آپ کو؟ نہیں مجھے کوئی پیپر دے دیں، پیپر وہ والا نہیں دے دینا جو سوالات کرنے ہیں، اس کی بیک سائڈ دیکھ لیتے اچھا آپ ونڈو میں لے لیں۔ جی 35 15 جی حساب کتاب شروع ہو گیا ہے، اور مدنی چینل کے ناظرین بھی جو ہے وہ اپنا گھر میں آپ بھی کرو بھائی، تاکہ مجھے پھر الگ سے میسج کرو، جوابات دے سکتے ہیں۔ سوالات اس طرح بھی ہیں کہ عبدالحبیب بھائی مدنی کاموں کے علاوہ کیا کرتے ہیں، تو دیکھیں کس طرح حساب کتاب ہو رہا ہے،
صاحب میں میرے میٹرک میں 100 میں سے 100 آئے تھے یا 99 آئے تھے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اچھا تو 10 اور 15 25 اگر ہیں تو 19 بنے گا یہ مسواک. ٹھیک ہے، تو اگر 19 مسواک ہے اور 15 تسبیح ہے تو یہ 19 اور 15 ہو گئے صلی اللہ تعالی علی محمد. اور 15 34 نہیں گڑبڑ ہے، کوئی آسان کریں. تھوڑا سا گڑبڑ ہے. اصل میں تسبیح جو ہے نا اس کا جو فگر ہے بہت زیادہ چھوٹا ہے. اچھا تو 15 15 اور 5 بھی ہو سکتا ہے. تو اگر تسبیح 5 پہ ہے اور ایک پتہ چلے گا نا آپ کو، ایک کا پتہ چل گیا تو سب ہو جائے گا. سب ہو جائے گا. سب ہو جائے گا. 15 15 5 اگر ہے تو 5 ہو گیا تسبیح. جی اگر فیس بک کے ناظرین ہیں یا مدنی چینل کے ناظرین ہیں، اگر آپ بھی پہنچ گئے ہوں 24 بالکل جواب دیجئے. آپ بھی عبدالحبیب بھائی کی مدد کر سکتے ہیں. مسواک 24 5 اور 29 اور پلیٹ ہے 29 اور پیالہ ہے مٹی پیالہ، کا. ہاں 29 اور یہ ہے 4 33. ٹھیک ہے، تو اب ہو گیا مسواک 24. یہ ریاضی میں ہوتا ہے نا، 4 اگر جی کرتا ہوا ہے اور اوپر ایک غلطی کر دی ہے تو وہ نیچے کا تو سارا ہی جو ہے وہ سارا بالکل 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 20 24 48 یہ 48 بنے گا آخری والے کا. تھوڑا سا چوک رہے ہیں، تھوڑا سا چوک رہے ہیں. مطلب ایک منٹ، ایک فگر. اچھا ایک منٹ دوبارہ مجھے کیلکولیٹ کرنے دیں. 15 15 30 15 ہو گیا 15. لوگ میسج کر رہے ہیں کھجور کے 15 تسبیح کے 5. ہاں یہی مجھے بھی یہ لگ رہا ہے. 15 اور 5 20 اور 24 اچھا 24 اور 4 28 28 میں اور یہ عرض کر دوں یہ نہیں ہے 24 نہیں ہے. یہ جو آپ نے کہا نا وہ تسبیح کے 5 لگ رہے ہیں ہاں وہ نہیں ہے. اچھا 5 نہیں ہے. وہی والی بات ہے کہ ایک غلطی کی ہے. اچھا تو اگر اب ایسا نہیں ہے 5 نہیں ہے تو ہم پھر 12 12 گنے. اور اصل میں مسئلہ وہی ہے کہ اچھا میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، مزے کی بات بتاؤں، یہ 48 بھی جواب درست ہوگا. اچھا کہ میں اگر فگرز خود بنا رہا ہوں تو آپ کون ہوتے چیک کرنے والے؟ لیکن وہ نہیں آپ میری بات سمجھیں، وہ صحیح ہے. وہ تو ہاں اگر میں نے 35 ان تینوں کو جمع کر کے بنا دیا، 44 ان سب کو جمع کر کے بنا دیا، 33 بنا تو 48 بھی ٹھیک ہے. اصل میں یہ دیکھیں وہ آپ خود سوال بنتا نہیں ہے. سوال دیکھیں سوال کیا بنتا ہے. سوال یہ بنتا ہے کہ آپ ایسی فگرز ان چاروں کی بنائیں کہ جب یہ چاروں کی فگرز اوپر بھی بنائی جائے تو وہی جواب آئے جو درست ہے. سوال یہی بنتا ہے. یعنی بیسیکلی جو آپ کا سوال ہے نا وہ ٹیکنیکلی رانگ ہے. آپ کا سوال یہ بنتا ہے کہ ان چاروں میں آپ یعنی بتائیں مسواک کا کیا ہے، پلیٹ کا کیا ہے، تسبیح کا کیا ہے، کھجور کا کیا ہے، اور ایسا بتائیں کہ تینوں کھانے اوپر کے بھی ٹھیک ہوں آخری کا بھی ٹھیک ہو. بیسیکلی کوسچن یہ بنتا ہے. اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 24 ہے مسواک کے، 4 ہے پلیٹ کے، 5 ہے تسبیح کے، 15 ہے کھجور کے، یہ بنتے ہیں 48. اب انہی چاروں فگرز کو جب آپ ان تینوں خانوں میں منطبق کریں تو آپ کا جواب درست آنا چاہیے. بیسیکلی جو جس کو آپ کہیں پزل بنتی ہے، اگر میں غلط ہوں تو ناظرین بتا دیں. اصل میں ہم نے آپ کو بتاؤں یہ ہم نے خود بنائی. ہاں وہ دیسی طریقے سے بنائی ہے، لیکن میں آپ کو اس کا جو لاجیکل جواب ہے وہ دے رہا ہوں. لیکن اب آپ اپنا جواب بھی بتا دیں. لیکن جو میں کہہ رہا ہوں ناظرین جو اس کو پزلز کو دیکھتے ہیں وہ سمجھ جائیں گے کہ بیسک سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ ان چاروں کی وہ فگر بتا دیں کہ جب ان تینوں پر بھی امپلیمنٹ کریں تو جواب وہی آنا چاہیے جو لکھا ہوا ہے. تو یہی آپ کے حساب سے یعنی آپ نے جو 48 بنایا وہ پورا آ جائے گا. بالکل دیکھیں میں آپ کو سمجھاتا ہوں نا. میں نے کیا کیا ہے، مسواک کو 24 نمبر دیے، 4 نمبر پلیٹ کو دیے، 5 نمبر تسبیح کو دیے، 15 نمبر کھجور کو دیے. 15 اور 5 20 اور 24 24 اور 24 48. اب آ جائیں اوپر والے تھرڈ والے پر. پلیٹ کی اگر 4 ہے، مسواک کے 24 ہیں، 4 اور 24 کتنے ہوئے 28. 28 اور 5 کتنے ہوئے 33. آپ کا جواب درست ہو گیا. اب اوپر آ جائیں 24 مسواک کے، 5 تسبیح کے، کتنے ہو گئے 24 اور 5 29. 29 اور 15 جو ہیں 44. ٹھیک ہے. اب اوپر آئیے 2 کھجوروں کے 15 15 30 اور 5 تسبیح کے 35. یہ پوری پزل حل ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ذہنی آزمائش جو ہوتی ہے عبدالحبیب بھائی سے تھی کہ دوران عبدالحبیب بھائی نے سوال کرنے والوں کی ظاہری بات ہے کہ ہم لوگ میتھمیٹک کے اتنے جو ہے وہ نہیں ہے. یہ تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا. یعنی اب اس کے 50 جواب بن سکتے ہیں جو آپ چاہ رہے ہیں نا، وہ جواب تو 50 بن سکتے ہیں. نہیں ہم نے تو اس کو یہ سوچا تھا کہ وہ 15 15 کی جگہ وہ 12 12 ہے، تسبیح 8 ہے. میں کہتا ہوں نہیں 13 13 ہے، تسبیح 10 ہے. تو وہ تو بنے گا ہی نہیں. یعنی آپ بتائیں کہ فارمولا وہ سیٹ کریں کہ چاروں جواب درست ہو جائے. چلیں ٹھیک ہے. کچھ نہ کچھ بیزتی ہو گئی. اصل میں تھا 16 ہم نے جو ہے نا کھجور کو دیے تھے 16 32 اور 3 تسبیح. تو پھر یوں 48 کی جگہ 49 جو ہے وہ بن جائے گا. پھر آپ وہاں پر وہ ایک نمبر 15 کی جگہ 16 ہو گیا. کیا بات. 49 کے بھی جواب آئے ہیں کئی لوگوں کے. 49 کے بھی آئے ہیں جواب. آئے ہیں جواب. 44 کے کچھ ہمارے ساتھ بھی ہیں. اچھا ہم اب جو ہے وہ جو مدری کسوٹی ہم نے عبدالحبیب بھائی سے کی تھی اس کا ایک اور مدری کسوٹی بھی جو ہے وہ تھی
تو وہ بھی جو ہے ان کے کچھ اشارے تھے وہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں. وہ ایک غار ہے. ٹھیک ہے, جواب دے دیں. غار تو بہت سارے, غار ثور, غار ہرا, اصحاب کہف کا غار. چلے آگے. بس یہ تین ہی آپ کو غار پتہ ہے؟ نہیں, غار تو اور بھی بہت سارے, لیکن اتنے پاپولر بھی تو ہونا. اب اس میں غار سجدہ بھی ایک ہے. اچھا چلیں بھائی, دوسرا اشارہ. قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے, اصحاب کہف کا غار کا ذکر ہے, صراحتاً ذکر ہے. صراحتاً ذکر ہے. غار ثور اور غار ہرا کا ذکر تو غالباً نہیں ہے. ایک اور اشارہ دے دے تو کنفرم ہو جائے گا. یہ غار ہرا, غار اصحاب کہف کا ہی غار ہے. چوتھا اشارہ. جی یہ غار اصحاب کہف کا غار. اچھا, غار ثور کا بھی جو ہے نا صراحتاً کے ساتھ ذکر ہے. ٹھیک ہے, لفظ جو ہے وہ اپنا ثور کا ہے. ماشاء اللہ عز و جل. یہ اصحاب کہف کا غار, آپ کا جو سوال ہے وہ یہی ہے, اصحاب کہف کا غار. یہ یہاں آپ کا جارڈن. اصحاب کہف کا غار بھی جو ہے نا, یہ بھی ایک بڑا عجیب معاملہ ہے اس کا. یہ دنیا میں 3 سے 4 جگہ پر ہے جو مشہور ہے. میں شام میں بھی گیا ہوں اس غار میں, عراق میں بھی ایک جگہ پر اس غار کے بارے میں بتایا جاتا ہے. لیکن جب میں جارڈن گیا تو جارڈن میں جو غار ہم نے دیکھا, ایک تو جو ایک انٹرنیشنل. اچھا ایک اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ یہ جو انبیاء کرام سے متعلق جتنی چیزیں نا دنیا میں, اس میں صرف مسلمان نہیں جاتے. اچھا, اور مذاہب کے لوگ بھی جاتے ہیں, کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں. اچھا ریسرچ بھی ان کی بہت زیادہ ہیں. تو یونیسیف جو ہے, جو یہ ایک ادارہ ہے جو پوری دنیا کے, یونیسیف ہے یا کیا اس کو کہتے ہیں, اس کو جو پوری دنیا کے آثار قدیمہ کو دیکھتا ہے, تو وہاں اس ادارے کے لوگ مجھے ملے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے پوری دنیا ریسرچ کر کے یہ ثابت ہے کہ یہی وہ غار ہے. اور انہوں نے پھر مجھے بہت زبردست, میں نے پوچھا آپ کیسے کہہ سکتے ہیں, تو قرآن پاک کی 3 آیتیں سورہ کہف میں ہیں جس میں یہ ذکر ہے کہ اس غار کے اوپر ایک مسجد ہے. اچھا پھر بتایا کہ اس غار میں مشرق سے, وہ میں نے پورا سلسلہ کیا ہے, وہ آپ دیکھیں گے تو میں نے آیتیں پڑھ کے بتائی ہیں کہ اس قرآن میں ذکر ہے کہ اچھا یہ رقیم کا علاقہ ہوگا. تو اب ہم نے جب اس کو گوگل پہ سرچ کیا تو وہ علاقہ آج بھی رقیم کہلاتا ہے. تیسرے نمبر پر اس غار کی مشرق سے ایک ایسی جگہ ہوگی جہاں سے سورج کی کرنیں آئیں گی, قرآن کہتا ہے, اور اس غار کے دہانے پر سورج غروب ہوتا ہے. تو آج بھی ہم نے دیکھا کہ بالکل جب سورج طلوع ہوتا ہے تو وہاں سے کرنیں آتی ہیں اور غروب جو وہاں ہوتا ہے. تو 3 قرآن کی نشانیوں سے بھی ثابت یہی ہوا کہ جو جارڈن میں یعنی اردن میں جو غار ہے وہی اصحاب کہف کا غار. کیا بات ہے. ویسے ایک سوال یہ آیا ہے, اور پہلے بھی کئی دفعہ ہو چکا ہوگا, ایک بار پھر کر لیتے ہیں, کتنے ملکوں کا سفر کر چکے ہیں اب تک؟ یہ پوچھیں کہ کتنوں کا رہ گیا ہے. نہیں رہ تو بہت سارا گیا ہے. دیکھیں سفر تو اگر سفر کو کیلکولیٹ کرے تو شاید وہ تو سینکڑوں میں ہے کہ یعنی پتہ نہیں 300-400-500 بار انٹرنیشنل ٹریول ہوا ہوگا کتنے ملکوں میں. لیکن ملک جو ہیں وہ اتنے نہیں ہیں. میرا خیال ہے کہ 60 سے کچھ زیادہ ہوں گے, 60 پلس کچھ ملک ہوں گے, کیونکہ کئی ملکوں میں سال میں کئی بار جانا ہوتا ہے. صحیح. تو دنیا تو تقریباً 200 ملک ہیں. ویسے ایک سوال یہ بھی ہے کہ آپ کو دیکھا ہے کہ آپ جہاں جاتے ہیں کوشش کرتے ہیں وہاں کی لینگویج میں جو ہے نا کچھ بولیں. بنگلہ دیش سے سوال آیا کہ ہمارے یہاں آئے تھے تو آپ نے بنگلہ میں بھی کچھ کلام پڑھے تھے, تو ایسا کیا ذہنی آزمائش میں ہم نے دیکھا کہ آپ مختلف لینگویجز کے اندر جو ہے نا وہ لے کر آئے ہیں چیزیں. اصل میں دیکھیں انسان کو نا ہمیشہ اپنی لائف کا دروازہ بند نہیں کرنا چاہیے. جستجو یہ ہو کہ میں آگے بڑھوں, میں ہر وقت کوئی نئی چیز سیکھوں. مجھے پنجابی آتی ہے ساری زندگی پنجابی بولوں, میمنی آتی ہے ساری زندگی میمنی بولوں, بھائی اور سیکھوں نا. لائف اللہ نے دماغ دیا ہے, ذہن دیا ہے, آگے بڑھیں. آپ میری بچپن سے عادت کیا تھی, میں جب مکے مدینے جاتے تھے چھوٹی عمر میں بھی تو میں ڈرائیور کے ساتھ بیٹھتا تھا. اچھا. اور میں اس سے لگا رہتا, وہ بھی بولتا پتہ نہیں کون, بس والے سوزوکی والے جو کار والے, اور 2-4 جملے آتے تھے عربی کے, وہ خوب ٹاگے توڑتا, تو وہ بھی کبھی کبھی مسکراتے یار اس کو ہو کیا گیا. لیکن آپ دیکھیں زبان کا تو ایک فارمولہ ہے, the more you speak the more you learn. جتنا بولو گے اتنا سیکھو گے. تو میں بنگلہ دیش گیا تھا, علی بھائی بھی تھے, تو وہاں میں نے کہا اچھا یہ ایک اگر مبلغین کے لیے مدنی پھول ہے کہ آپ جب بھی کسی ملک میں جائیں یا کسی قوم کے سامنے جائیں, ان کی زبان کے چند جملے کہہ دیں, وہ سارے اٹریکٹ ہو جائیں گے. اب وہ انتظار میں ہوتے دوبارہ ہماری زبان کب بولے گا, بھلے ہم نے پوری زبان نہیں بولنی ہے آئندہ, لیکن وہ سب اٹریکٹ رہیں گے, آپ کی بات توجہ سے سنیں گے. تو کوئی ایک نعرہ لگا دیا ان کی زبان میں کوئی. اچھا اسی طرح اگر آپ کے سامنے ڈاکٹرز بیٹھے ہیں, آپ کے سامنے کسان بیٹھے ہیں, آپ کے سامنے کاروباری لوگ بیٹھے ہیں, کچھ بات ان کے کاروبار سے متعلق کر دیں, اس کے بعد آپ کا بیان سارے توجہ سے سنیں گے. اب میں ایک بار گیا, مثال دیتا ہوں مبلغین کو کام آئے گی, میرا بیان تھا افطار اجتماع میں بھینس کالونی میں. اچھا. میں سوچتا رہا یار سارے یہ دودھ والے ہیں, میں بیان کیا کروں.
تو اللہ کی رحمت سے غور کرتا رہا تو مجھے جو ہے نا وہ مل گیا واقعہ حضرت ابو ہریرہ والا. اللہ کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ. میں نے کہا آج میں آپ کو دودھ کے ایک پیالے کا واقعہ سناتا ہوں. آپ سب دودھ والے نا. اچھا سٹارٹ میں نے یہ کیا کہ نبی پاک کے مرغوب مشروب کون سے ہیں. میرے آقا کو دودھ بڑا پسند تھا. اب شروع میں نے دودھ کی بات کی, دودھ والا واقعہ سنایا, اس کے بعد وہ سارے دودھ والے تھے اور عبدالحبیب بھائی تھے. تو یہ بڑا اچھا موقع ہوتا ہے کہ آپ کوئی ان سے ریلیٹڈ بات کر دیں, اس کے بعد آپ کو موبائل آپ کا بیان غور سے سنیں گے. کیا بات ہے, بہت زبردست, بہت زبردست مدنی پھول. اچھا آپ نے بھی دارالعلوم امجدیہ سے ظاہر پڑھا ہے اور چھٹیوں کے دن آپ کے بھی آتے ہوں گے اور آج کل تو سب کے ہی آئے ہیں. تو کہ کیا چھٹیوں کے ایام میں کیا کرتے تھے؟ اصل میں میرا اسٹوری یہ تھی کہ میں نے دارالعلوم امجدیہ میں یوں سمجھے کہ بچپن یعنی میں نے بچپن سے درس نظامی نہیں کیا. صحیح. تو اس میں چھٹیوں کی جو انجوائمنٹ تھی وہ اسکول میں تھی ہماری. ٹھیک ہے. میں نے درس نظامی شادی کے بعد کیا ہے. اچھا. میرا تو کاروبار بھی چل رہا تھا. میں تو صبح امجدیہ جاتا تھا, دوپہر کو آفس جاتا تھا. تو وہ چھٹیاں تو ہوتی نہیں تھی نا, تو وہ چھٹیاں والا معاملہ نہیں تھا. باقی یہ کہ اس کے بعد پھر جب ہم دورہ حدیث تک پہنچے تو پھر کچھ تنظیمی ذمہ داریاں ملنا بھی شروع ہو گئیں, تو پھر وہ کام بھی چل گئے تھے. مگر اسکول کی چھٹیوں میں چلے کیا کرتے تھے؟ ہو وہ نہ پوچھیں تو اچھا. اچھا ٹھیک ہے. اچھا یہ ہمارے پاس عبدالحبیب بھائی کیونکہ میسیجز جو ہے وہ اپنا آتے ہی رہتے ہیں. جب آپ نہیں بھی یہ تو ابھی آپ ہیں, اب وہ ظاہری بات ہے کہ اتنے میسیجز ہیں کہ ہم تو جو ہے نا وہ پڑھ ہی نہیں سکتے. کالز بھی جو ہے وہ اپنا ہیں. اب آپ کے ساتھ مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ 1-1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بھی جو ہے صحیح فرما رہے ہیں. ابھی تک شاید یہ ہمارا پہلا سلسلہ ہوگا کہ ہم نے سوائے عبدالحبیب بھائی کے ایک کلپ کے, وہ بھی آنے کی وجہ سے جو ہے وہ کچھ نہیں دکھایا. یہ پہلا سلسلہ ہے. ہم ابھی تک ناظرین کی ایک فرمائش کلام جو ہے وہ اپنا وہ یعنی ہر طبقہ جو ہے نا وہ اس کے لیے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اپنا رکھتے ہیں. اچھا عبدالحبیب بھائی کی پوتی کا ایک کلپ جو ہے وہ ہمارے پاس ہے اور پھر عبدالحبیب بھائی خود ہی جو ہے وہ بتائیں گے کہ اس کا نام وغیرہ کیا ہے. لوگ ہمیں میسج کر کے پوچھتے جو ہے وہ رہتے ہیں بیٹے کتنے ہیں, پوتے کتنے ہیں. ابھی بھی پوچھ ہی رہے ہیں, ابھی بھی پوچھ رہے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں جی. اللہ تعالیٰ کعبہ سے کورونا وائرس بھاگ جائے اور میں مما پاپا کے ساتھ چلے جاؤں کعبہ. آمین. اللہ تعالیٰ میٹھا میٹھا سے کورونا وائرس بھاگ جائے جلدی سے, پھر میں مما پاپا کے ساتھ میٹھا میٹھا چلے جاؤں. آمین. اللہ تعالیٰ سارے ایروپلینس سے کورونا وائرس بھاگ جائے. آمین. بات کرونا وائرس بھاگ جائے. میٹھا میٹھا چلے جاؤں. یہ اصل میں یہ میٹھا میٹھا مدینہ شریف کو بولتی ہیں اور یہ بیتاب ہے مکہ مدینہ جانے کے لیے. تو ظاہر سبھی لوگ ہو گئے ہیں مکہ مدینہ. اللہ پاک وہ رونق کے پھر بحال کر دے. آمین. یہ بس بچہ ہی تڑپ رہا ہے. اللہ کریم ہم سب کو بار بار حاضری عطا فرمائے. کتنے بیٹے ہیں حضور آپ کے؟ میرے 2 بیٹے ہیں اور 1 صاحبزادی ہے. ماشاء اللہ. تو پوتیاں 2 ہیں. 2 ہیں. مشکات فاطمہ ہے. یہ ان کا نام مشکات فاطمہ ہے. ایک تو بہت چھوٹی ہیں, ابھی 2-3 مہینے کی ہیں. ان کا نام مشل فاطمہ ہے. عبدالحبیب بھائی کے بیٹوں کی تصاویر بھی ہمارے پاس جو ہے وہ تھی. اگر وہ دکھا سکتے ہوں تو بتا دیں کہ ہاں. تو یہ بھی آپ یہ مشتبہ رضا ہے. مشتبہ رضا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ مدنی رضا ہیں. یہ بڑے بیٹے ہیں. اچھا وہ جو ابھی یہ منی مشکات فاطمہ مدنی کی ہیں. اچھا. اور وہ مشل فاطمہ مشتبہ کی. ٹھیک. کیا بات ہے. جو ہے وہ کچھ کالز جو ہے وہ اپنا سلسلے کا حصہ بناتے ہیں اور مجھے لگتا نہیں ہے کہ کچھ چیزیں تو ہماری رہ بھی جائیں گی. رضا بھائی ہمارے پاس ایک پرچہ آپ کے پاس بھی جو ہے وہ ہوگا موجود ہے. ہم نے ایک ریپڈ ان سے سوالات لیکن آسان بنائے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں تو پہلے ایک کام کرتے ہیں, یہ والے ریپڈ والے سوالات کر لیتے ہیں. ایک سوال یہ کریں گے, ایک سوال میں کروں گا. تقریباً یہ 10 سوال ہیں اور ان کے جوابات آپ نے فوراً جو ہے وہ دینے ہیں انشاءاللہ. کس سورت کو ایک بار پڑھنے سے 10 مرتبہ قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے؟ سورہ یاسین. ماشاءاللہ. وہ کون سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں جنہوں نے ماں کی گود میں اپنے نبی ہونے کی خبر دی؟ ماں کی گود میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام. صحیح جواب درست. فرشتوں کے سردار کون ہیں؟ حضرت جبریل امین علیہ السلام. ماشاءاللہ. دنیا کا سب سے افضل قبرستان کون سا ہے؟ جنت البقیع. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد کا نام کیا ہے؟ حضرت عبداللہ.
کس صحابی کے نکاح میں یک کے بعد دیگرے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی 2 شہزادیاں آئیں؟ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور علیہ السلام نے خطبۃ و حجۃ الوداع جس اونٹنی پر پڑھا اس کا نام؟ قصوہ۔ ماشاءاللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق عرب کے کس خاندان سے تھا؟ قریش۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کون سا سرما استعمال فرماتے تھے؟ عصمت سرما۔ ماشاءاللہ۔ غسیل الملائکہ کون سے صحابی کا لقب حضرت ہے؟ حنظلہ رضی اللہ عنہ۔ ماشاءاللہ۔ 10 کے 10 جواب صحیح دے دیے ہیں، کیا بات۔ سبحان اللہ۔ اچھا ایسا شعر بتائیں جس میں امامہ اور نور آتا ہو۔ اچھا میں یہ عرض کر دوں گا، نہ ہم میتھمیٹکس کے ایکسپرٹ ہیں اور نہ ہی اشعار کے، ہم تو جو لکھ کر لائے ہیں اور ہمیں پتہ ہے، تو آپ ہماری بھی عزت رکھ لینا، جو ہم لکھ کر لائے ہیں وہی بیان کیجیے گا۔ اچھا امامہ اور نور۔ نور۔ ہاں۔ تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا۔ کیا بات۔ آپ کا جواب درست ہے، ہم نے یہی شعر لکھا ہوا تھا۔ جی ایسا شعر بتائیں جس میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے خواب میں تشریف لانے کی عرض کی گئی ہو۔ ایسے تو بہت سارے ہیں۔ دیدار کی بھیک کب بٹے گی، منگتا ہے امیدوارا کا، آنکھوں میں چمک کے دل میں آ جا اے شم میں جمع۔ اچھا خواب میں، خواب میں دیدار۔ اچھا اے سبز گنبد والے نہیں، یہ خواب میں، اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے ہوں جس کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے۔ ہماری مراد اگرچہ یہ نہیں ہے، اور بھی بہت سارے شعر ہیں۔ آنکھوں خواب میں تو ہے نا، بڑا مشہور شعر ہے۔ اے نور خدا آ کر آنکھوں میں سما جانا، یا در پہ بلا لینا یا خواب میں آ جانا۔ اور بھی بہت سارے شعر ہیں۔ صحیح ہے، خواب والے تو بہت شعر ہیں۔ میرے تم خواب میں آؤ میرے گھر روشنی ہوگی، اگر اس کو قسمت جگہ جاؤ۔ طرز میں آپ جو ہے وہ پڑھ دیں تو یہ شاید طرز میں پڑھ سکوں گا۔ اچھا میرے تم خواب میں آؤ میرے گھر روشنی ہوگی، میری قسمت جگہ جاؤ، عنایت یہ بڑی ہوگی۔ ایسا شعر بتائیں جس کے پہلے مصرے کے شروع میں پھول اور دوسرے مصرے کے شروع میں دشت آتا ہو۔ دشت۔ پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں، دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ کچھ کالز شامل کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ، آپ کا مدنی چینل کے اندر حاجی عبدالحبیب بھائی کی آمد مرحبا۔ حاج صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے، حاج صاحب یہ آپ ماشاءاللہ اتنا پیارا بیان فرماتے ہیں، یہ کیسے آپ نے سیکھا ہے؟ اور اس حوالے سے بھی کچھ مدنی پھول بھی دے دیں، میں بھی اچھا بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ اسی سے متعلق ہمارے پاس بھی ایک سوال یہی ہے کہ میں مبلغ ہوں، بیان نہیں کر پاتا، کانفیڈنس کیسے آئے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ بیان ہو یا کوئی بھی کام ہو، پریکٹس میکس پرفیکٹ۔ آپ کرتے رہیں گے تو آپ بہتر ہو جائیں گے۔ میں اپنے والد صاحب کو اس کا کریڈٹ دوں گا، اللہ میرے والد صاحب کو جنت نصیب کرے۔ میں جب بالکل نیا بیان کرنا شروع ہوا نا، تو میرے والد صاحب مجھے ایک جملہ کہتے تھے، مجھے وہ سمجھ نہیں آتا وہ کیوں کہتے تھے، اس وقت سمجھ نہیں آتا تھا۔ کہتے ہیں آپ ایک مسجد جمعے کی پکڑو اور ہر جمعے بیان کرو۔ میں نے کہا ابو یہ کیوں کہہ رہے، تم بیان کرو گے تمہارا بیان اچھا ہو جائے گا۔ انہوں نے میرا کہیں بیان سنا ہوگا تو کہہ رہے اور اس کو اچھا کرو۔ اچھا میں جب بھی بیان کرتا، میرے ابو کی الحمدللہ یہ عادت تھی اور یہ کم مجھے بڑا فخر بھی ہوتا تھا، ابو بالکل سامنے بیٹھتے تھے، بالکل میرے بیان میں جو نا پہلی صف میں ابو نے ہونا تھا، اور اتنا ماشاءاللہ شوق سے سنتے تھے اور اتنا دعائیں دیتے تھے۔ تو وہ انہوں نے پکڑ کے رکھا کہ بھائی جمعہ پڑھاؤ، تو میں ہماری فیضان جیلان مسجد تھی کلفٹن میں، تو میں کس سن مطلب کب سے آپ نے یاد ہے آپ کو؟ مطلب دیکھیں میں پرٹیکولرلی جو ہے نا، میں شاید ناظرین کو بتایا کہ میں بیسیکلی بیان نہیں کرتا تھا، میں نعت خواں تھا۔ مجھے محفلوں میں لوگ نعت پڑھنے بلاتے تھے، پھر تھوڑے عرصے بعد مجھے دعا کرنے بلاتے تھے۔ میری دعا لوگ کہتے ہیں آپ اچھی دعا کرتے ہیں، تو میں اچھا دعا کرنے میں پرابلم یہ ہوتا تھا کہ ساری محفل کے آخر تک بیٹھنا پڑتا تھا، تو دعا بیان نہیں کرتا تھا۔ میں دارالعلوم امجدیہ گیا نا جب، تو وہاں مجھے انہوں نے ہماری بزم امجدی رضوی تھی، اس کا جنرل سیکرٹری بنا دیا، تو وہاں میں اسٹیٹ سیکرٹری کے طور پر آ کر جو ہے نا لوگوں کو بلاتا تھا، اور ہوتا نا القاب کے ساتھ بلانا، یہ میں کرتا تھا۔ اس میں مجھے ایک بار اعلیٰ حضرت پر بیان دیا گیا، تو میں نے پھر اس پہ بیان کیا، تو پھر اس کے بعد چل گاڑی چل پڑی۔ تو بہرحال یہ کہ اخلاص اللہ عطا کرے۔ دیکھیں یہ جو مبلغ نے میسج کیا نا، بیان کے لیے کانفیڈنس، دیکھیں پہلے آپ درس دیں، پھر آپ اپنی مسجد میں بیان کریں۔ جب آپ کا یہ لیول ختم ہو جائے گا نا کہ آپ کو لوگوں کے سامنے کھڑے ہونے میں سے خوف نہیں رہے گا، تو پھر 500 لوگوں یا 5 لاکھ لوگوں پھر برابر ہو جاتا ہے، پھر ٹینشن نہیں رہتا۔ ہاں بیان کی تیاری اچھی کریں۔ ایک ٹپ دے دیتا ہوں بیان کے لیے،
اگر آپ کو آدھے گھنٹے کا بیان کرنا ہے تو آپ کے پاس 1.5 گھنٹے کا مواد ہونا چاہیے. یہ ہمیشہ یاد رکھیں تاکہ آپ اپنے بیان کو مولڈ کر سکیں, چینج کر سکیں. آپ کو لگ رہا ہے بیان کر رہا ہوں لیکن وہ ماحول نہیں بن رہا, لیکن آپ کے پاس کچھ اور ہونا چاہیے, واقعہ ہونا چاہیے, حدیث ہونی چاہیے, قرآن کی آیت. آپ 30 منٹ کا بیان لے کر گئے, 20 منٹ میں پورا کر دیا, اب آخری 10 منٹ کیسے گزاریں گے؟ پھر لوگوں کو بھی سمجھ آتا ہے کہ چونکہ چنانچے کر کے گھما رہے ہیں. تو تیاری اچھی ہوگی, مواد اچھا ہوگا تو پھر اللہ نے چاہ بہتر ہو جائے. ماشاء بات ہے. مزید کال بھی لے لیتے ہیں. ایک ظہیر میں تاری ٹنڈا محمد خان سے عرض کر رہا ہوں. آپ کا مدنی چینل پروگرام میں میرا یہ مدنی مشورہ ہے کہ اگر ریپیٹ پروگرام جو ہے وہ تھوڑا کم چلا جائیں اور زیادہ تر جو پروگرام ہے وہ لائیو چلا جائیں, کیونکہ لوگ زیادہ تر ابھی اس وقت کے معاملات میں گھر میں بیٹھے ہوئے اور فارغ میں تقریباً مدنی چینل ہی دیکھا جا رہا ہے. تو زیادہ تر اگر لائیو پروگرام چلا جائے, ریپیٹ اگر پروگرام کم چلا جائے تو مدینہ مدینہ انشاءاللہ نوٹ کر لیتے ہیں. اچھا, اب اگر مجھے پی سی آر والے اسلام بھائی بتا دیں کہ ایک جو ہم نے پہلی پوچھنی تھی وہ اگر ریڈی ہو, اسی طرح وہ اگر وہ ویڈیو آ گئی ہوں بلڈ والی تو وہ بھی دیکھ لیجیے گا. میں نے کہا تھا کہ آپ کو بتا دی جائے, اگر وہ ریڈی ہو تو آپ کو بتا دیا جائے. شاہ رخ بھائی نے بھجوانی تھی. اچھا, یہ آپ بتا دیں. ویسے سلسلے کا وقت بالکل مطلب اختتام کی طرف ہے. آپ سے ہم نے قرآن اندازی بھی وہ اپنا کروانی ہے. جو ہم چونکہ اس سلسلے میں ایک سوال کرتے ہیں اور جو جوابات دیتے ہیں, الحمدللہ یوں سمجھے اس وقت عبدالحبیب بھائی نیچے جو ٹکر پہ نام چل رہے ہیں نا, یہ آلموسٹ جتنے جوابات صحیح ہوتے ہیں نا, ہم یہ سب کے نام جو ہے وہ اپنے اس پہ تیار کرتے ہیں. اچھا, ہمیں میسیج یہ کر رہے تھے ذہنی آزمائش کے دوران کہ بھائی جو آپ کا فارمیٹ ہے نا, تو آپ ذہنی آزمائش والوں کو بولو, وہ لوگ بھی سب کے جو ہے جوابات والوں کے نام 4,500 5,000 نام آئیں گے تو شاید 2 گھنٹے کے سلسلے میں بھی نہیں چل سکیں گے. ہاں, یہ جو انہوں نے ایک کال آئی تھی نا, میں چاہوں گا اس کو آپ عمران بھائی تک پہنچائیں کہ ان دنوں میں ذہنی آزمائش کی اپلیکیشن کے ذریعے سوال کیا جائے. اس پر ہم دوبارہ غور کر لیتے ہیں. اس کو تھوڑا سا ایکسپینسو تھا, ہمیں ایک سرور لگانا پڑا تھا, لیکن اب لگتا ہے کہ اس کو کرنا چاہیے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ. کالز میں بھی بتا رہا ہے, میں بابل مدینہ کراچی سے بات کر رہی ہوں. آپ میرے کو عبدالحبیب بھائی سے میمنی نعت سنا دیں. میمنی نعت ٹائم تو میرا خیال ختم ہو گیا ہے. جی, اصل میں کیونکہ ہم 2-4 منٹ اوپر چلے جاتے, لیکن چونکہ آپ نے وہاں 4 بجے اس پر بھی ٹائم دیا ہوا ہے, تو پہلے کو یہ کہ یہ میمنی نعت آپ اپنی کسی اور پروگرام میں, حالانکہ ہم نے ابھی چلایا گزشتہ سلسلے ہی میں چلائی ہے. مجھے بہت مزہ آیا تھا وہ نعت پڑھنے میں. بہت ہارٹ کے قریب ہے وہ الفاظ. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. یہ جو آپ نے ابھی اتنے ساری وہ زبانیں کی ہیں, تو آپ سے تو ممکن ہے کہ لوگ اگر جب پنجاب یا کہیں جاتے ہوں گے تو وہ شروع کر دیتے ہوں گے. ایسا ہی ہے. میں نے اب کیا کیا ہے کہ میں نے یہ تقریباً نعتیں جو ہے نا ایک جگہ اپنے آئی پیڈ میں سیو کر لی. جب وہ بلوچستان جاتا ہوں یا پنجاب جاتا ہوں تو کہتے ہیں وہ والی نعت سنا دے, تو 2-3 شعر سندھ. اب میں سندھ گیا تھا, لاڑکانہ بیان کرتا, کہ سندھی نعت سنا ہے. میں تو اس وقت یاد کی تھی, تو پھر میں نے اس لیے لے کر ہی گیا تھا, مجھے پتا تھا یہ پڑھیں گے. تو میں نے 2-3 شعر وہی والی بات سندھی نعت پڑھی, تو سندھی ماڑو نکل کے آگے گھر سے, بھائی بیٹھ کے سارے بیٹھ گئے. پھر میں نے اپنا بیان اردو میں کر لیا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. ایک نکال لی پرچی. جی, ایک پرچی. ایک پہیلی بھی ہے. جی کر لیں بھائی, پہلی کر لیں. وہ شاید میرے کو لگتا ہے انہوں نے محمد ذیشان اتاری ہیں لیاقت پور. آپ کا یہ کیا دیں گے تحفے میں؟ یہ تحفے میں یوسف باپو تک یہ. اچھا, انشاءاللہ آپ کو انشاءاللہ تحائف ملیں گے. محمد ذیشان اتاری بھائی لیاقت پور سے اپنا ایڈریس بھیج دیں تو آپ تک انشاءاللہ یہ پہنچا دیا جائے. وہ ڈوبنے والی جو ہے وہ اپنا وہ اگر ہے تو وہ ایک ہاں دکھائیے گا. جی, وہ کون سی چیز ہے جس کو ڈوبتا دیکھ کر کوئی بچانے کی کوشش نہیں کرتا؟ سورج ڈوبتا ہے تو کون بچا؟ کیا بات ہے, آپ نے کمال کر دیا جو ہے وہ اپنا. مجھے الحمدللہ عزوجل تقریباً جو ہے وہ آپ نے, اور ہمارا بھی وہ جو تھا وہ ڈیجیٹل کا ہم نے مشکل کیا تھا آپ کے لیے, وہ جو آپ نے کہا تھا کہ یہ سارا غلط کر دیا, تو ہماری سائڈ لیجیے گا, ورنہ ناظرین جو ہے نا پھر وہ نہیں دیکھیں, یہ یعنی مسئلہ یہ ہے کہ اس کے جواب بہت سارے بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ فگرز چینج کر دیں تو جواب بہت سارے بن جاتے ہیں, لیکن ہر وہ جواب ٹھیک ہے جو سب پر امپلیمنٹ ٹھیک ہوتا ہے. تو میں پرسنلی یہ سمجھا, ہو سکتا ہے کوئی اور ماسٹر مائنڈ کہے میں ہی غلط ہوں, میں خالی ہوشیاری کر رہا ہوں, لیکن میں پرسنلی یہ سمجھا کیونکہ میں نے جو فگرز آپ کو بتائے اس کو جب چاروں پہ میں نے اس لیے حساب کر کے بتایا کہ ایسا نہ ہو کہ میں ہی غلط کہہ رہا ہوں, تو وہ سارا امپلیمنٹ ہو رہا تھا. ان کو بھی بخش دیجیے گا, کوئی بات. اچھا, وہ گلاس والا بھی دکھا دیں. کون سا پہلے بھرے گا؟ پہلے والا ہی بھرے گا نا بھائی, پہلے والا ہی بھرے گا تب سارے بھریں گے. اچھا, پہلے والا نہیں بھرے گا کیونکہ اس کے نیچے لگا ہوا ہے. اچھا, کون سا گلاس پہلے بھرے گا؟ پہلے بھرے گا. ایک ہی دفعہ جواب دینا آپ نے. 2 نمبر بھرے گا. 2 نمبر
بھی نہیں بھرے گا. اچھا پہلے والا ہی بھرے گا کیونکہ پہلے والا فل ہوگا تو 10 سیکنڈ میں جائے گا, تیسرے والے پہ تو ویسے ہی وہ لاک لگا ہوا ہے. نہیں وہ دیکھیں نا پہلے والے میں جب جائے گا تو اس کے بعد پہلے والے سے دوسرے میں جائے گا, دوسرے والے سے تو پھر چوتھے اور پانچویں میں جا سکتا ہے, تیسرے والے میں تو جا ہی نہیں رہا کیونکہ لاک لگا ہوا ہے. تو پہلے والا ہی بھرے گا. ایک پہلے والا ہی بھرے گا. پہلے والا تو وہ آدھے میں تو پانی تو وہ فل پہ تو جا ہی نہیں سکتا نا. ہاں مطلب ٹھیک ہے, تو پھر دوسرے والا پھر 4 نمبر بھرے گا. پھر آپ کا جواب درست ہے, 4 نمبر بھرے گا اور 4 بچ چکے ہیں. تو آپ نے دعا کا جو ہے وہ اپنا سب انہوں نے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم عافنی فی بدنی, اللہم عافنی فی سمعی, اللہم عافنی فی بصری, لا الہ الا انت. بسم اللہ الذی لا یضر شیء بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. رب کریم ہم سب کی حفاظت فرما, ہماری جان مال عزت آبرو آل اور اولاد دین اور ایمان کی حفاظت فرما. کرونا وائرس سے ساری دنیا کو نجات عطا فرما, ساری دنیا کے مسلمانوں کی خیر فرما. اے رب کریم پھر سے حرمین طیبین اور مسجدوں کی رونق بحال فرما. ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما, ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما. ہمارے مدنی چینل کو اور مدنی چینل کے سارے عملے کو اے اللہ شاد و آباد رکھ, جو اس مشکل گھڑی میں بھی گھروں سے نکل کر دنیا بھر تک دین متین کی خدمت پہنچا رہے ہیں. اللہ جو ڈاکٹرز ہیں اور پیرامیڈیکل اسٹاف ہے اور جو قانون نافذ کرنے والے ادارے, جو لوگ اس وقت سڑکوں پر ہماری حفاظت کی کوششیں کر رہے ہیں, اے اللہ ان سب کو بھی دنیا اور آخرت کی برکت عطا فرما. ربی یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر یا فتاح وبک نستعین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. یہاں میں سوشل میڈیا کے ناظرین کو عرض کروں گا کہ 2 پیجز ہیں. عبدالحبیب اتاری ذرا اسکرین پر دکھا دیجیے گا, فیس بک اور یوٹیوب. ابھی انشاءاللہ اگلے 4-5 منٹ میں دوسرے اسٹوڈیو جا رہا ہوں اور وہاں سے ہم آن لائن ذہنی آزمائش کر رہے ہیں. لائیو آپ سے سوال ہوں گے اور آپ نے اس پر جواب دینے میں انشاءاللہ آپ کے میسیجز ہم پڑھیں گے اور اس پر انشاءاللہ جواب دیں گے. سوال اسکرین پر دکھا دیں, عبدالحبیب بھائی پڑھ لیں گے جو ناظرین سے سوال ہے. آج کا سوال ہے کہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت کا نام کیا ہے؟ بہت آسان سوال ہے جناب, جلدی سے جواب دیجئے. اور کس نمبر پر جواب دیں گے؟ نمبر اسکرین پر چلے جی, وہ SMS کے ذریعے سے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آئندہ جمعرات کو صبح 10 بجے انشاءاللہ یہ سلسلہ لے کر دوبارہ حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل, مدنی چینل, مدنی چینل, مدنی مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار. بچوں کا مدنی چینل, بچوں کا مدنی چینل, بچوں کا مدنی چینل, بچوں کا مدنی چینل, بچوں کا مدنی